ہم نے لاسٹ ٹائم وی اسٹارٹیڈ ود لمیٹیشنز اینڈ پٹ فال، اور اس میں یہ دیکھا تھا کہ جو پہلی لمیٹیشن تھی ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا جی. آج ہم اسی ٹاپک کو وی ول بی کنٹینیوئنگ اور فردر لمیٹیشنز اور پٹ فالز کے اوپر غور کریں گے تاکہ ان سے ہم اویئرنیس حاصل کریں. ایک منٹ میں ذرا یہ کھول لیتا ہوں. اچھا جی، میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی کومل، میری جی آواز ٹھیک آ جی رہی ہے سر، آپ کو؟ جی سر، آواز ٹھیک ہے آپ کی۔ پہلے دیٹس گڈ. ایکچولی یہاں پہ تھوڑا سا رش ہو جاتا ہے، تھوڑا جلدی اگر کریں تو اس وجہ سے میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہم تھوڑا لیٹ کر لیں. تو جمعے کا دن ہے تو اس میں لوگ پھر جمعے کی نماز کے بعد آ کے تو کھانا کھانا کھاتے ہیں. اچھا جی، جی وی ور ٹاکنگ اباؤٹ پٹ فالز اینڈ لمیٹیشنز آف ابسٹریکٹنگ، اور اس سلسلے میں ہم نے ایک اس میں سے کور کی تھی جو پہلی تھی. میں آج آپ اس کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں جی. جو ہماری پہلی لمیٹیشن تھی وہ آپ کو یاد ہوگا، وہ یہ تھی that without being aware of this abstracting and without being aware that ہماری جو habits of sensing ہے وہ ہماری sensing کو کئی دفعہ distort کر دیتی ہے. یعنی ہم we are used to sensing in a particular way and sometimes we perceive things not as they are but as we are used to perceiving them. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو کچھ اس میں کچھ کلپس بھی دکھائے تھے تاکہ اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا آئیڈیا یہ زیادہ اسپیسیفکلی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ جائے. آج ہم اس سے آگے چل رہے ہیں جی. ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ کورزبسکی کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، ایلفریڈ کورزبسکی، جس کی یہ بات ہے ایبسٹریکٹنگ کے بارے میں. جو اس میں ساری یہ جو بات میں آپ کا شیئر کر رہا ہوں یہ اصل میں ایلفریڈ کورزبسکی ہی کی بات ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دوسری اس کی لمیٹیشن یہ ہے that we generally tend to forget that the map is not the territory and the map does not represent all the territory. ایبسٹریکٹنگ بیسیکلی ایک آپ کا بنایا ہوا میپ ہے، یعنی انکانشیسلی یا کانشیسلی آپ نے اس میپ کو بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. جس طرح سے آپ اگر کوئی بھی if you used to کہیں پہ جاتے ہیں آپ، یہ جی پی ایس اب ہر ٹیلی فون پہ ہر آدمی یوز کر رہا ہے، تو وہ آپ کو ایک میپ دکھاتا ہے جگہ کا. اگر آپ کبھی غور کریں تو وہ میپ ایک خاص پوائنٹ آف ویو سے بنا ہوا میپ ہے. مثال کے طور پر وہ میپ آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہاں پہ ماؤنٹینز یا ہلی ایریاز کی طرح، وہ آپ کو صرف روڈز بتا رہا ہے. یہ جو آپ کا جی پی ایس ہے جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں ٹو ریچ اے پلیس، وہ صرف آپ کو روڈز بتا رہا ہے کہ ادھر سے لیفٹ، ادھر سے رائٹ، ادھر سے اسٹریٹ جانا ہے، اس راؤنڈ اباؤٹ سے یہ ایگزٹ لینا ہے، ادھر سے یہ کرنا ہے. آل دیز ڈیٹیلز آر گیون ان دیٹ میپ اینڈ اٹس اے ویری افیکٹو میپ فار دا پرپز اٹ از یوز. لیکن اگر وہی میپ آپ کو اس لیے یوز کرنا پڑے کہ آپ یہ جانیں کہ اس جگہ پر کدھر کدھر ہلز ہیں، تو وہ میپ آپ کے کام نہیں آئے گا. بالکل اسی طرح سے ہم جو لوگوں کے ساتھ ہمارے انٹریکشن ہو رہے ہیں، ہماری دنیا کے ساتھ جو انٹریکشن ہو رہا ہے، اس سے جو کچھ ہم ایبسٹریکٹ کر رہے ہیں وہ ایبسٹریکشن ہمارے میپ ہیں. دے آر ناٹ دا ٹیریٹری. یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کسی میپ کو دیکھ کے کسی جگہ پہنچنا چاہیں تو یو ول ناٹ گیٹ این اپ ڈیٹڈ کمپلیٹ سینیریو آف دیٹ ایریا. یا آپ کسی میپ کو دیکھ کے ایگزیکٹلی یہ نہیں جان سکتے. آپ امریکہ کا میپ دیکھ کے یہ نہیں کہتے کہ اچھا میں نے امریکہ دیکھ لیا ہے. دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی گیٹ آؤٹ آف دیٹ ایکسپیرینس. وہ جو ایکسپیرینس ہے ہمیں وہ اس خاص مقصد سے حاصل ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ میپ امریکہ کی لیکس کے بارے میں ہے تو آپ کو یہ پتا چل جائے کہ وہ لیکس کدھر کدھر ہے امریکہ میں. ٹھیک ہے جی. اگر وہ میپ جو ہے وہ امریکہ کے ہسٹوریکل اور مانیومنٹس کے بارے میں، تو وہ دیکھ کے وہ پتا چل جائے گا. بٹ میپ ڈز ناٹ کمپلیٹلی کور دا ہول ٹیریٹری. لائک وائز آپ کی ایبسٹریکٹنگ اصل میں ایک میپ ہے. اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے ساتھ یہ ٹاپک کور کیا تھا کہ لیولز آف آرڈرز آف ایبسٹریکٹنگ ہوتے ہیں ہمارے. یعنی ہمارا پہلا آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ وہ ہے جدھر کہ ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کسی چیز کو، اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ لیول، فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس ہو رہا ہے ہمیں. یہ جو فرسٹ آرڈر ایکسپیرینس ہو رہا ہے ہمیں، یہ بھی اصل میں 100% نہیں ہو رہا. ہم اس میں سے وہ چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں جو کہ ہم جس میں انٹرسٹڈ ہیں یا جس میں ہمیں دلچسپی پیدا ہو گئی ہے کسی وجہ سے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو ہم مس کر جاتے ہیں. یہ ہم نے اس کا بھی تجربہ کیا تھا.
اس سے اگلا جو آرڈر آف ابسٹریکشن ہے وہ ہے کہ جو اگر آپ اپنے اس ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہیں، اس میں بھی میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ جو بیان کرتے ہیں یہ دو طرح کے الفاظ ہوتے ہیں ہماری لینگویج میں. دیر آر ٹو کائنڈ آف ورڈ دیٹ وی یوز. ون از جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینشنل لینگویج. ایکسٹینشنل لینگویج وہ ہوتی ہے کہ جس وقت آپ وہ ورڈ بولتے ہیں تو اس کی ایک پکچر سامنے آ جاتی ہے ایگزیکٹلی، یعنی ناٹ ایگزیکٹلی بٹ کافی حد تک. مثال کے طور پر میں اگر آپ سے کہوں ریڈ کار، ٹھیک ہے جی، تو ریڈ کار کا امیج آپ کر سکتے ہیں پیدا. اس کی بڑی اچھی مثال ہے، تو خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بڑا فائدہ پہنچائے گی جو جن کو عادت ہوتی ہے نا سوچتے رہنے کی، کسی چیز رومینیشن کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ مثال یہ ہے دیٹ تھنک اباؤٹ اٹ. میں آپ کے ساتھ ابھی ایک جملہ بولوں گا امیڈیٹلی اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹاپ پکچرنگ اٹ. If I say that you're not supposed to picture a white cat, it is not possible for you not to picture a white cat. You will first picture a white cat and then remove it from your mind. So this is what is happening. کہ ہم جیسے ہی ہم کسی چیز کی پکچر بناتے ہیں، ایکسٹینشنل لینگویج وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی میں نے بولا کہ آئی سو بلیک کیٹ آن دا روڈ، تو آپ کو بلیک کیٹ سمجھ میں آ گئی کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہے کہ میں نے ورڈ جب بولا ہے تو اس کی ایک ایکسٹینشن یعنی ایک فزیکل ایکسٹینشن آپ کی ذہن میں پیدا ہوگی. ایک اور ورڈز وہ ہوتے ہیں، ایک اور کیٹیگری ورڈز وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اپنی امپلیکیشن میں تھوڑے ویگ ہوتے ہیں. اس نے میرے سے روڈلی بات کی. اب آپ اس سے نہیں جان سکتے کہ وہ جو روڈ بات ہے وہ کیا ہے. وہ اونچا تھا، اس نے کوئی گالی دی تھی، اس نے کوئی بری بات کر دی تھی، کیا کیا تھا اس نے. تو آپ کو کئی دفعہ یہ پوچھنا پڑتا ہے. یہ جو ہماری ایکسپلینیشن ہوتی ہے وین وی ایکسپلین این ایکسپیرئنس، تو ہم اس میں انٹینشنل ورڈ یوز کر رہے ہیں یا ایکسٹینشنل ورڈ یوز کر رہے ہیں، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ ہے سیکنڈ آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ. تھرڈ آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ وہ ہے کہ جس میں آپ انفرنسز ڈرا کرتے ہیں اپنے اس ایکسپیرئنس سے، یا آپ کی ایکسپلینیشن سن کے کوئی آدمی کوئی انفرنس نکالتا ہے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو بہت زیادہ زیادتی شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، بڑی لا لیسنس ہو گئی ہے، اس طرح کی کوئی بات. اب یہ جو بات ہے کہ لا لیسنس ہو گئی ہے، یہ ایک ایکسٹینشنل ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اس سے آگے ایک انفرنس ہے. ایک واقعہ آپ نے دیکھا ہے، اس واقعے سے آپ نے ایک انفرنس ڈرا کیا. اور اس کے بعد ایک تیسری چیز جو ہے، ایک فورتھ آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ وہ ہے کہ جس میں آپ اس انفرنس سے جنرلائزیشن کرنے لگ پڑتے ہیں. تو یہ ہمارے میپس ہیں ایٹ ایوری لیول، ایٹ ایوری آرڈر آف ایبسٹریکٹنگ. جو پچھلا آرڈر ہے وہ اصل میں ٹیریٹری ہے، اور جو اگلا آرڈر ہے وہ میپ ہے. یعنی آپ اس ٹیریٹری سے ایک میپ ڈرا کر رہے ہیں. آپ نے ایک تجربہ کیا، آپ نے ایک ایکسپیرئنس کیا، آپ نے اس کو اپنے دل میں ایکسپلین کیا الفاظ میں. یہ جو ایکسپلینیشن کیا آپ نے، یہ وہ میپ ہے جو آپ نے بنایا ہے اس ٹیریٹری کا جو آپ نے ایکسپیرئنس کی تھی. اور یہی چیز ہر لیول آف ایبسٹریکٹنگ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. واٹ Korzybski says over here وہ یہ ہے کہ we generally tend to forget that map is not the territory. آپ کا میپ ایک تو یہ کہ ایگزیکٹلی ٹیریٹری کو نہیں بتا رہا، آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس طرف جب رائٹ ہوتے ہیں تو ایک گٹر رہی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے جی، اور اس گٹر سے بچ کے جانا ہے. یہ نہیں پتا چل رہا وہاں پہ، یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہاں سے جب آپ لیفٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک روڈ پہ ایک بڑا سا کھڈا بھی ہے. یہ میپ نہیں بتا رہا. تو آپ کو ایکسپیرینس کریں گے تو آپ کو سڈنلی یو ریئلائز دیٹ دس از ناٹ واٹ دا میپ واز ٹیلنگ می. لائک وائز when I experience somebody, when I talk to somebody, I develop an impression of that somebody. وہ جو امپریشن میں کریٹ کرتا ہوں وہ اصل میں وہ اس ٹیریٹری کا میپ ہے جو میرا ایکسپیرینس ہوا، اس کے ساتھ میرا جو انٹریکشن ہوا، اس سے میں نے کچھ چیزیں ایبسٹریکٹ کی. اب یہ میرے ذہن میں ہے، میں جب نیکسٹ ٹائم اس کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں اس میپ کو یوز کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ آدمی کیسا ہے، جبکہ وہ میپ اصل میں پوری ٹیریٹری نہیں ہے. یہ ہے جو پوائنٹ وچ از اے میجر لمیٹیشن اینڈ فٹ فال آف ایبسٹریکٹنگ. یہ ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ ہے جس کو کہ ہم زیادہ الیبوریشن کے ساتھ جب ایک دوسری انکانشیس پروکلیوٹی پڑھیں گے وچ از نون ایز مینٹل پیٹرنز، تو اس میں زیادہ تفصیل سے زیر بحث لائیں گے. The map is not the territory and the map does not represent all the territory. آپ نے کس پہلو سے بنایا ہے میپ، آپ نے کتنے غور سے بنایا ہے، کتنی تفصیل سے بنایا ہے، کتنی ایکسٹینشنل لینگویج کے ساتھ بنایا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بہت میٹر کرنے لگ پڑتی ہیں.
نیکسٹ پٹ فال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ جس سے پیدا ہوتی ہیں، یعنی خاص طور پہ جدھر ہمارا معاملہ ہیومن ریلیشن شپس کا ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ انٹریکشن کا ہوتا ہے، تو یہ جو مس انڈرسٹینڈنگ میپ اور ٹیریٹری کے کنفیوژن سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے جو میپ بنایا، جو ایبسٹریکشن کی، ایک آدمی کے بارے میں رائے بنائی، آج وہ نہیں ہے۔ وہ جو ہماری رائے تھی وہ اس کے اس وقت سے ریلیٹڈ تھی، وہ اس وقت کیا کر رہا تھا، وہ اس وقت کس ایکسپیرینس سے گزرا ہے، آپ سے ملنے سے پہلے اس کا کیا تجربہ ہوا ہے، وہ کن حالات میں جی رہا ہے اس وقت، اس کے ذہن میں کیا پریشانیاں ہیں، یہ سب کچھ کو سامنے رکھ کے جب آپ نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کیا تو آپ نے مثال کے طور پر یہ رائے قائم کی کہ یہ آدمی بہت زیادہ بولتا نہیں ہے، بڑا انٹروورٹ آدمی ہے۔ اینڈ the next time you meet him with another friend of yours, what you see is that he's very talkative. He's talking a lot. And then you suddenly develop another map. وہ میپ کیا بناتے ہیں آپ کہ اچھا یہ میرے ساتھ انٹروورٹ ہے، اس کے ساتھ تو یہ بڑا ایکسٹروورٹ ہے۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے بیکاز وی ہیو ایبسٹریکٹڈ سم تھنگ، اور اس کو ہم نے میپ سمجھا، اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو اس میپ سے ہمیں لگتا تھا کہ یہ پوری ٹوٹل ریالٹی ہے، اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیز مس انڈرسٹینڈنگز کنٹریبیوٹ ٹو کانفلکٹس، miscommunications and inaccurate perceptions of the world. یہ obviously this is something which you can totally understand، اور یہ ہمارے ساتھ اتنے زیادہ اس کے تجربات ہوئے ہیں کہ ہم اگر اس کو نہیں محسوس کر رہے تو پھر آپ اس پہ سوال کیجیے گا، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو آپ کی زندگی سے مل جائیں گی۔ ارلیئر ایبسٹریکشن جو ہیں ہماری، what they do is that they become the territory in our own minds۔ ہم اس کے مطابق، وہ میپ ہے جس کے مطابق نئے ایکسپیرینسز کو جج کرنے لگ پڑتے ہیں۔ یعنی آپ کے ساتھ کسی آدمی کا اگر اچھا معاملہ رہا ہے تو آج آپ جب اس سے ملاقات ہو رہی ہے تو ایکسپیکٹیشنز آپ کی اس پرانے میپ کے مطابق ہوں گی، اور اگر برا رہا ہے تو پرانے میپ کے مطابق ہوں گی۔ ہماری ارلیئر ایبسٹریکشن جو ہیں وہ ہمارے اندر بائسز کریٹ کر دیتی ہیں، ہماری انٹرپریٹیشنز کریٹ کر دیتی ہیں اس کے بارے میں، نئی سچویشنز کی، ایمرجنگ سچویشنز کے بارے میں اپنی انٹرپریٹیشنز ہم پہلے سے بنا لیتے ہیں۔ یعنی کبھی یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے that because of your previous experiences with a particular person، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آج ہم ان کے ساتھ مل رہے ہیں تو آپ کے اندر ملنے سے پہلے ہی ایکسائٹمنٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے، یا ملنے سے پہلے ہی ایک قسم کی بوریت پیدا ہو جاتی ہے، یار ان سے ملاقات ہے، اچھا وہ آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں، اس کی وجہ یہ کہ وہ ایک ٹیریٹری ہے جو کہ آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اصل میں آپ کا ایبسٹریکٹڈ میپ ہوتا ہے۔ اینڈ فائنلی اس میں جو چیز امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری پریویس ایبسٹریکشن ہمیں ڈسٹریکٹ کر لیتی ہیں ریالٹی کو پورا ایکسپیرینس کرنے سے، اسی طرح ہماری فیوچر ایبسٹریکشن جو ہیں، یعنی فیوچر ایسپریشن بھی، یہ بھی ہماری ایبسٹریکشن ہے۔ آپ اگر کسی کے بارے میں پوچھئے کہ آپ ان نیکسٹ 5 ایئرز کیا کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو اپنی ہر چیز نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس لیے کیونکہ اس نے سوچی نہیں ہوئی، اس نے تو اصل میں ایبسٹریکٹ کی ہوئی ہیں بعض چیزیں۔ یعنی مثال کے طور پر if you ask me what would you like to be in the next 5 years، تو میں آپ سے because of this awareness امکان یہ ہے کہ آپ سے اگلا سوال یہ کروں گا کہ as what، as a father، as a brother، as a teacher، as what how would you like me to explain my point۔ یہ رولز ہیں میرے، جو ویریس رولز ہیں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ میں آپ کیا چاہیں گے اگلے 5 سال میں کیسے ہونا، تو عام طور پر یہ چیز اگنور کر کے اپنی جو موجود مسئلہ ہے، جو ہمارا اس وقت کی پرابلم چل رہی ہے، ہم اس کے حوالے سے کچھ پازیٹیو چیزیں سوچ کے تو بیان کر سکتے ہیں، یا ہو سکتا ہے اس میں بھی نیگیٹو چیزیں سوچ کے بیان کر دیں، لیکن وٹ ایور وی وڈ لائک ٹو ڈو اباؤٹ دا فیوچر از آلسو این ایبسٹریکشن۔ تو جس طرح ہمارے ماضی کی ایبسٹریکشن جو ہیں وہ ہماری پریزنٹ ایکسپیرینسز کو ہمیں ان کو پوری طرح ایکسپیرینس کرنے سے روک دیتی ہیں، اسی طرح ہمارے فیوچر ایسپریشنز کی جو ہماری ایبسٹریکٹنگز ہیں وہ بھی ہمیں اس وقت کو روک دیتی ہیں پوری۔ اس کی بہت اچھی مثال وہ ہے کہ اگر کسی وقت آپ کو کوئی ایسی خبر ملے جو آپ کے گھر میں سب لوگ خوش ہیں اس خبر کو سن کے، لیکن آپ کے کچھ فیوچر پلانز اس سے امپیکٹ ہو رہے ہیں، آپ کے وہ فیوچر پلانز کہ جو آپ نے بڑے شوق سے بنائے تھے وہ اگر اس سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں
تو آپ اس موقع پہ جو خبر آئی ہے اس موقع کی اس کو پوری طرح سے انجوائے کرنے کی بجائے اس لائٹ میں اس کو انٹرپریٹ کریں گے کہ اس سے میرا فیوچر کا پلان خراب ہو رہا ہے. یہ آپ کی فیوچر ایسپریشن ہے جو اس وقت آپ کو ایکسپیرینس نہیں کرنے دے رہی اس ہیپینس کو کہ جو آپ کو ملی ہے. جو سب لوگ دے آر آل ویری ہیپی. اس سے وہ بھی چیز پتہ چلتی ہے جو ہم نے میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی کہ انسانوں کی ایبسٹریکٹنگس کیوں ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بیکاز وی آر آل سیمینٹک ٹرانزیکٹرز. ٹھیک ہے جی. ہم کوئی بھی خبر جو ہے وہ الفاظ کے حوالے سے تو ایک ہی چیز ہے جو ہم سب نے سنی ہے, لیکن اس کی جو پروسیسنگ ہوئی ہے وہ چونکہ ہمارا الیکٹرو کیمیکل پروسیس, ہمارا سیلف موونگ پروسیس, ہمارا جو فیلنگس کا پروسیس ہے, ہمارا تھاٹس کا پروسیس ہے, پھر ہماری کانشیسنیس اور ہماری کانشینشیسنیس, یہ ساری ڈفرنٹ ہے. ہمارا ماضی ڈفرنٹ ہے, ہماری اسپائرڈ فیوچرز ڈفرنٹ ہے. اس وجہ سے وی ٹیک دوز نیوز آئٹمس ایز دے کم ان آور لائف ویری پرسنلی. ہم ان کو بہت پرسنلی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی وہ جو پرسیپشن میری ہے اس آئٹم کے بارے میں وہ آپ کی نہیں ہو سکتی, وہ میرے بھائی کی بھی نہیں ہو سکتی, وہ میرے بیٹے کی بھی نہیں ہو سکتی. وہ اپنی نظر سے اپنے فیوچر اپنی پریویس ایکسٹریکٹنگز کے حوالے سے کر رہا ہوتا ہے, اور ہم ان ایبسٹریکٹنگز کو ٹوٹل ریالٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہے جو اس کی بیسک لمیٹیشن ہے. ہمارے جو آگے کے ٹاپکس ہیں جی وہ میں آگے ہی ایکسپلین کروں گا آپ کو. تین چیزیں, دو چیزیں ہیں پرائمرلی جو رہ گئی ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, اینڈ دین وی ول موو ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. جو ان چیزوں سے ریلیٹڈ دو چیزیں رہ گئی ہیں وہ یہ ہیں, نمبر ون کہ یہ ان لمیٹیشنز کا امپیکٹ میرے اوپر کیا ہوتا ہے. How am I impacted by these limitations? Number one. And number two, what can I do to reduce the impact? So inshallah hum in topics pe آئندہ we will be taking them up, and hopefully in the next 2 or 3 sessions maximum ہم اس ٹاپک کو اللہ نے چاہا تو کمپلیٹ کر لیں گے, and then we'll be moving to the next topic. آج کے لیے میری بات اتنی ہے جی. If there are any questions, any comments, I will welcome them. Thank you. وہی صاحب آپ نے بات کی تھی about abstracting about the future. How do you abstract about a future that you don't know? I mean, آپ present کے لیے کر سکتے ہیں یا past کے لیے, یہ مجھے future کا ذرا سمجھ نہیں آئی. اگر آپ فیوچر کے بارے میں کوئی پلان کرتے ہیں, آپ نے پلان کیا لیٹ سے کہ میں نے پرسوں اپنے دوستوں سے ملنا ہے, جی, یا آپ کے جو پلاننگ ہے اس کے مطابق آپ کی کچھ اب کام شروع ہو گیا ہوا ہے, آپ نے کچھ پلاننگ شروع کر دی ہے, کچھ اسکیمنگ شروع کر دی ہے, کچھ چیزوں کو آرگنائز کرنا شروع کر دیا. یہ اصل میں اس ایبسٹریکٹلی کے نتیجے میں ہو رہا ہے. یعنی دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ یو ول بی ڈوئنگ ان دی نیکسٹ لیٹس سے ویک, بٹ یو آر اونلی فوکسڈ آن دیٹ. right, You right. get the idea? Now, anything that comes in your way, let's say you get an information which actually says that you'll have to go to some place during the next week, which means that you will not be able to meet your friends. Now, you were planning about meeting your friend for a long time, and you'll be disappointed. Even if the news is good and everybody else is happy, but you'll be disappointed because you had a different idea. Okay, یہ I بات کچھ get سمجھ it. میں آ رہی؟ جی بالکل بالکل. Like if you're planning to travel and something else shows up and you have to Right. change it, تو وہ future کا Right. abstraction کسی وجہ سے change ہو اصل آپ اصل میں فوکسڈ ہیں اس پلاننگ, اس پلانڈ جرنی کے اوپر. دس از واٹ یو ہیو ایبسٹریکٹڈ. فیوچر مینس جرنی فار یو, ٹریول, right? جی When you بالکل. when you say that you're thinking about, you're worried about the travel, how will you travel, how will you, because the future only means traveling for you. This is your abstraction. Obviously the future does not mean traveling only. It has a lot of other things, lot of other opportunities, but we are only focused on what might be concerning us, what might be troubling us, because this is our abstraction for the future. Okay. So that has to be in the near future. It can't be a very long way off. نہیں اگلا بھی ہو سکتا ہے. مطلب لیٹ سے آپ کا ایک پلان ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ جو ہے بہت دور کا فیوچر بھی ہو سکتا ہے. آپ کا یہ پروگرام تھا کہ میں نے یہ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے, میں نے ایک ہسپتال بنانا ہے غریبوں کے لیے, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اینڈ suddenly something happens which completely shuts the door for these programs. وہ جو 10 سال کا بعد کا آپ نے ابھی سے شروع کرنا تھا, it was supposed to be completed in the next 10 years, جو بھی پلان تھا. And even if that is the case, you will feel more like purposelessness in your life because وہ جو مقصد بنایا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا.
جی جی I get It it. depends on how you're looking at it. اس کا تعلق Yes. زیادہ اس سے ہے نا کہ اس سے کہ قریب کی بات ہے یا دور کی بات ہے. Also how you feel, your reaction is important, how you feel when this happens, so that's not to be put in the picture. Actually, the idea is that when you get the news, why do you sort of feel good or bad about it? Because of what happened in the past, you're abstracting from there. What you aspired for the future, you're abstracting from there. Maybe something has gone terribly wrong and your plans now cannot be materialized. And what is going on right now inside your body. These are the three aspects. وہ جو تین چیزیں میں نے ادھر بتائی تھی، چار چیزیں کہ ہمارے الیکٹرو کیمیکلز، ہمارا سیلف موونگ، ہماری فیلنگز، ہماری تھاٹس. الیکٹرو کیمیکلز کا مطلب یہ مثال کے طور پر اگر میرا بلڈ پریشر رائز کیا ہوا ہے، خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی پرابلم ہو گئی ہے، میں آئی ایم ناٹ فیلنگ ویری ویل، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ میں یہ جو پریزنٹ مومنٹ کی انجوائمنٹ ہے یہ نہیں کر سکوں گا. I will probably not be very positive in perceiving whatever is happening around me. I will become a little withdrawn. It's یہ like ساری آپ چیزیں plan holiday کر رہے ہیں and suddenly you can't do it, so you will feel certain amount of disappointment and right. right. Gee, I get what you're saying. Thank you so much. یہاں رکھوں گی. جی صوبیہ نورین آپ پلیز کر لیجیے اپنا سوال. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خیریت جی؟ سر جی سر اللہ کا شکر. سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کوئی بھی نیوز ملتی ہے روٹین کی بھی، گھر کے میٹرز کی بھی، کچھ بھی، تو ان کے اوپر کوئی اثر کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب کوئی فیلنگ نہیں ہوتی، تو کیا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ بھی ایبسٹریکٹ نہ کرتے ہوں؟ مطلب لگتا تو نہیں ایسا ہو سکتا ہو. اور اس سے دوسری ایک اور ایکسٹریم کیس ہے کہ سڈنلی بیٹھے بٹھائے انسان کے اندر، یعنی میں اپنے اندر یہ فیل کرتی ہوں، سڈنلی آپ کے اندر بہت انرجیٹک آپ فیل کرتے ہیں اور بہت آپ کا کام کرنے کا دل چاہتا ہے. آدھے گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد، سم ٹائمز ایسا ڈاؤن فال آیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہتا. یہ اس کے پیچھے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ یعنی کیا کہاں پہ مسئلہ اس چیز میں ہو رہا ہے؟ ایبسٹریکشن اگر ہر وقت ہوتی ہی ہوگی، نیوز سے ریلیٹڈ، چیزوں سے ریلیٹڈ، بک سے ریلیٹڈ، ٹاسک سے متعلق، تو پھر یہ ان تین چیزوں کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ آپ نے جو پہلی بات فرمائی ہے وہ میں یہ سمجھا ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو، بعض ایسے لوگ ہوں جن کو کہ کسی خبر سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، یہ بات تو کہہ رہی ہوں. ہاں، اور بڑی بڑی خبروں کو چلیں چھوڑ دیں، لیکن روٹین لائف کے اندر، یعنی کسی کا آنا، کسی کا جانا، کچھ کوئی چینج آ جانا، کوئی کالونی میں کوئی چینج آ جانا، کچھ اس طرح کی. اور سم چلے نیوز بھی پھر اس سے کچھ لوگوں کو پھر آگے نیوز بھی ڈالتے جائیں اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ کیا ہے؟ مطلب کہ کچھ موو ہی نہیں کر رہا کچھ، یہ کس طرح کی کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس چیز سے آپ موو ہو رہے ہیں، یہ پاسبل ہے کہ دوسرا نہ موو ہو. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچڈ ہے، اس چیز کے ساتھ، یہ جو جس کے ساتھ میں یا آپ یا کوئی اور اٹیچڈ ہے. سارے ایک طرح سے ہر چیز کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے، یعنی ہم سارے ایک طرح سے ایک چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں رہے ہوتے. تو ہاؤ اٹیچڈ یو آر کین افیکٹ ہاؤ یو ول ریسپونڈ ٹو disappointments or good news about that. لیکن یہ بات کہ کسی چیز کے بارے میں اٹیچمنٹ نہیں ہے، یہ کچھ تھوڑی سی پرابلمٹک بات ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر نہ ہو، یعنی پرابلمٹک اس طرح سے ہے کہ پھر انسان یا تو اس میں پرابلم، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کیسے پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو بچپن سے یہ سنا ہوگا آپ نے کہ ہمیں یہ تربیت دی جاتی ہے، بار بار بتایا جاتا ہے کہ خاص طور پہ اپنی نیگیٹو فیلنگز کے بارے میں کہ وہ کو بہت زیادہ اس پہ توجہ نہیں دینی چاہیے. We should not be talking about our negative feelings much. We should not give attention. We should not focus on our negative feelings. یہ جو بات ہے، یہ جو ہمیں تربیت دی جاتی ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جی. اگر وہ آدمی جو ہے وہ واقعی اس کو سیریسلی لے لے اور وہ فوکس نہ کرے، تو پھر فیلنگز اصل میں ہولسٹکلی یا آپ کی زندگی میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں یا نہیں رہتی.
فار انسٹنس اگر ایک آدمی اپنے دکھ کا بہت اظہار نہیں کر سکتا یا اپنے غصے کو بہت زیادہ کنٹرول میں رکھنا اس کے لیے ایک ویلیو ہے، یا اپنی ڈس اپوائنٹمنٹس کو بہت زیادہ بیان نہیں کرتا، تو پھر خوشی کا بھی اظہار نہیں کر سکتا. یعنی فیلنگس کین ناٹ بی سلیکٹولی سپریسڈ. فیلنگس جنرلی سپریس ہوتی ہیں. اس کا نتیجہ ایک نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ مثال کے طور پر اپنے غصے کو کنٹرول کرنا یا یعنی غصے کو کنٹرول کرنا ایک اور چیز ہے. میں کبھی بھی اس کا بہت زیادہ قائل نہیں رہوں گی کہ غصے کو بہت کنٹرول کرنا چاہیے، جی البتہ غصے کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. تو اس وجہ سے اگر ایک آدمی بہت زیادہ یہ کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے خوشی کا اظہار بھی مشکل ہو جائے گا. سر لیکن جو آپ نے ابھی جو مائنڈ کا پروجیکٹس کا بتایا ہے، تو ٹیریٹری کا جو کانسیپٹ بتایا، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ دماغ ایبسٹریکشن ہی بند کر دے؟ یعنی دماغ میں تو اس کی نہیں چیزیں تو چل رہی ہوں گی نا. نہیں، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح، وہ چل رہی ہوں گی. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دو، میں نے آپ کو پاسبلٹیز دو بتائی ہیں. ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ جس چیز نے آپ کو ایکسائٹ کیا ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیول کی امپورٹنس نہیں رکھتی جس لیول کی امپورٹنس آپ کے لیے رکھتی ہے یا کسی اور کے لیے رکھتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اپنی ایکسپریشن میں اس کو سپریشن کی عادت ہے، وہ اپنے ایکسپریشنز کو کنٹرول کرنے کا ویلیو ہے اس کی. وہ اپنے دکھ کا بھی زیادہ اظہار نہیں کرتا، وہ اپنی خوشی کا بھی زیادہ اظہار نہیں کرتا، وہ ماڈریٹ لیول پہ رہتا ہے. یہ اس کی ویلیو بن گئی ہے. کیوں بن گئی ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ when we are told, when we are conditioned to suppress our negative emotions, emotions cannot be suppressed collectively, they are all suppressed. ہاں تو اس بالکل، یہ تو صورتحال میں سمجھ. وہ فیلنگ نہیں ہے جو نہیں موجود، اصل میں ایکسپریشن نہیں موجود. یہاں پر دونوں میں فرق ہے. دو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ الگ الگ سمجھ لیجئے. سمجھنے میں کچھ مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں سر، آپ بیان کریں، آ جائے گا انشاءاللہ سمجھ. نہیں، یہ دیکھیں میں نے ایک وجہ یہ بتائی ہے، وہ بتا دی ہیں یعنی. جی جی ٹھیک ہے، مطلب میں نے مجھے لگا آپ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو سمجھ لیا ہے. مطلب سمجھ میں رائٹ، آ رہی ہے. ایک اگر میں آگے یہی ہے. ہاں ہاں ٹھیک. نہیں، وہ میرے لیے تھوڑا فیملیئر بھی ہے کانسیپٹ. میرے الجھن ذہن میں یہ چل رہی ہے کہ لائک کچھ میں نے دیکھا ہے گرینڈ پیرنٹس کو، ہمارے گھر میں بھی ہیں، لیکن کیوں ان لوگوں کو کوئی بھی زندگی کی کوئی بھی چیز، زندگی ہے، سب کچھ ہے ارد گرد اب، لیکن کیا ایسا ہو جاتا ہے اولڈ ایج میں آ کے کہ کچھ بھی نہیں رہتا ایکسائٹنگ؟ کوئی دنیا کی چیز انسان کو کیوں نہیں موو کر رہی، جبکہ دماغ بھی ہے، زندگی بھی ہے، ایونٹس بھی ہو رہے ہیں، بچے، خوشیاں، غمیاں، لیکن کوئی بھی چیز کیوں نہیں آخر کوئی بھی اثر ڈال رہی؟ تو یہ اسٹرینج سی، مطلب مجھے لگتا ہے کہ کیا آخر کیا جائے اس سلسلے میں. میں اس پر کیا تو یہی جا سکتا ہے جی کہ ان سے پوچھا جائے گا، مطلب پوچھا ڈائریکٹلی یہ نہیں پوچھا جائے گا، اس کا شاید وہ جواب ہی نہیں دیں گے. لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ان کے ذہن پہ کیا چیز سوار ہے. لیٹس ٹرائی ٹو فائنڈ دیٹ آؤٹ. اگر کوئی چیز مثال کے طور پر ایٹ این اولڈ ایج اگر ایک آدمی بہت زیادہ موت کے بارے میں سوچنے لگ پڑے تو اس کے نتیجے میں یہ کوئی، ہمارے ہاں موت کے بارے میں سوچنا جو ہے نا جی، ویری آنیسٹلی اٹ از اے ٹیبو. ٹھیک ہے جی، ہم نہیں پسند کرتے. وی ڈونٹ لائک ٹو تھنک اباؤٹ ڈیتھ. ڈیتھ از سم تھنگ وچ از لائک این اینڈ. وائی شوڈ وی تھنک اباؤٹ این اینڈ؟ یہ تو آنی ہے. میں نے کئی دفعہ لوگوں سے بات کی ہے، تو یہ بات کہ ہم موت کو ایک ٹرانزیشن ہی سمجھیں جیسا کہ ہمارا بلیف کہتا ہے. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں اور یہ کہ ہم اپنے اپنے گھر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اس طرح سے دیکھیں تو اس چیز کو مثال کے طور پر آپ میرے سے اگر بات کر رہے ہیں اینڈ یو ٹاک ٹو می اباؤٹ کہ کیا میں اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں صرف اس دنیا کے بارے میں سوچتا ہوں یا ان کی موت کے بعد بھی سوچتا ہوں، تو یہ کیا آپ کے لیے اٹ ول ناٹ بی اے ویری کمفرٹیبل کوشچن فار یو ٹو آسک می، رائٹ؟ بیکاز دیر از اے ورڈ آف ڈیتھ انوالوڈ ہیئر. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس ٹیبو سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈیتھ بیکمز اے ویری ڈپریسنگ تھنگ سم ٹائمز. اگر مسئلہ جو ہے ایون اف وی آر بلیورز but we don't talk too much about it, so it becomes a very depressing thing. اچھا یہ ختم ہو جائے گا سب کچھ؟ مطلب نہیں، سب کچھ ختم نہیں ہو جائے گا، ایک دوسری جگہ جا رہے ہیں ہم. ایک بہت بڑا چینج آنے لگا ہے وہاں. امید ہے کہ اس زندگی کے اندر سے ساری مشکلات اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائیں گی. یہ ایک بہت ویلکم چینج آنے والا ہے ہمارے لیے، اور اس کے لیے مجھے تیاری کرنی ہے.
میں نہیں جانتا ہوں جس کی آپ بات فرما رہے ہیں کہ ان کی تھاٹ پروسیسز اس وقت کیا ہے. سم ٹائم دس کین بی اے ویری ڈیپ امپیکٹ کہ جس وقت آدمی ہوپلیسنس کا شکار ہو جائے. ایک بات یہ ہوتی ہے، اور دوسری ایک اور اس میں بھی ایک دوسری صورت ہو سکتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ پری آکوپیشنز ہوتی ہیں جی. جیسے مثال کے طور پر ایک بڑی کامن بیماری ہے الزائمر جو ہے نا جی. اس میں اصل میں آدمی تھوڑا سا پری آکوپائڈ ہی رہتا ہے. مثال کے طور پر اس کی کیونکہ شارٹ ٹرم میموری لاس ہو جاتی ہے، تو اب وہ اصل میں اپنے پرانے زمانے میں ہی رہتا ہے. اس کے لیے یہ جو چھوٹی موٹی اچھی خبریں، بری خبریں، پیسے آ جانے، پیسے نہیں آنے، یا نقصان ہو جانا، یا کسی کا ایون فوت ہو جانا، وہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل نہیں رہتا کیونکہ وہ اس کو ماضی میں رکھتا ہے اس کا ذہن زیادہ. تو یہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. اگین دس ہیز ٹو بی انڈرسٹوڈ. وہ وہی اس کے ساتھ گفتگو ہی چلے گا کہ وہ کس چیز میں زیادہ پری آکوپائڈ ہے. یعنی پوری انکوائری کرنا پڑے گی اس میں ہاں جی، ہر بندے ہاں، کی. انکوائری ایسی انکوائری کرنی پڑے گی جو ان کو انکمفرٹیبل بھی نہ کرے. وقفے ہاں وقفے سے کچھ چیز کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس چیز کا خیال آیا، آپ کو یاد آتے ہیں وہ لوگ. آپ یہ اگر خود ان سے بات کریں گے، اور آپ کی اماں یاد آتی ہیں آپ کو، میں بھی وہ زیادہ گفتگو کرنا پسند کریں. ابھی وہ یہ اس میں بھی ان کی ریزرویشن ہوتی ہے کہ میں نے اگر بات کی تو وہی جو حضرت یعقوب نے نہیں کہا تھا کہ میں اگر یہ تمہیں بتاؤں تو تم یہی سمجھو گے کہ میں ابھی تک یوسف کی اس سے ہاں فرشتہ ہوا ہوں. تو ٹھیک یوسف ہے. میں الفاظ ہیں کہ اس وجہ سے کئی دفعہ لوگ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں کہ نہیں بات کرتے پھر. ٹھیک ہے. اور سر وہ جو دوسرا والا کیس ہے، سڈنلی ایموشنس کا اتنی جلدی جلدی بدل جانا، کیا یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک موڈ اس سے کو دوسرے موڈ میں اتنے جلدی آپ کو افیکٹ کر دے؟ ایک گھنٹے میں آپ کچھ ہو، دوسرے گھنٹے میں آپ کی انرجی بالکل اور ہو. یہ نارمل بات ہے یہ اس آدمی کے لیے. یہ آدمی بدقسمتی سے میں ہی ہوں، لیکن سم ٹائمز مجھے لگتا ہے، یعنی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، مطلب ویک میں 2-3 بار تو لازم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک آور میں 2 آورز میں انرجی بہت ہائی چل رہی ہے آپ کا ایک دن، اور پھر اس کے بعد آپ اتنے ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، اور نہیں نہیں اب یہ بھی دل نہیں چاہ رہا، یہ بھی دل نہیں چاہ رہا، یہ بھی دل اس کی. نہیں، دو تین اس کی. ایک تو یہ اگر میں اس لیے پوچھا کہ اگر یہ نارمل بات ہے تو پھر یہ ایک زیادہ تشویشناک بات ہے. یعنی تشویشناک بات تو خیر نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ تھاٹس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اور بہت اچھی خبریں جو ہیں وہ زیادہ دیر تک امپیکٹ نہیں کرتی. یعنی وی آر ناٹ ویری ہوپ فل اباؤٹ واٹ مائٹ ہیپن. آپٹیمزم کی کمی ہے. اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کی اسکیلز ہیں کچھ، ٹھیک ہے جی. ان اسکیلز کے اندر جب رکھتے ہیں تو ایک اس کی اسکیل آپٹیمزم ہے. تو اس میں عام طور پر آپٹیمزم کی کمی ہوتی ہے، عام طور پر، یہ کوئی لازم نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ ایمبیولنس ہے. یہ ایک میچور مائنڈ جو ہے وہ ایمبیولنٹ ہونا اس کے لیے کبھی کبھی ہونا، جس طرح آپ نے فرمایا ہفتے میں 2-3 دفعہ تو کچھ بھی نہیں ہو. یعنی آپ کو ایک چیز کے بارے میں یو آر ویری ایکسائٹیڈ کہ یہ چیز ہونے والی ہے، اور ساتھ ہی کچھ اس کے کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں کہ اچھا پھر یہ کرنا پڑے گا. وہ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یعنی آئی واز ویری ایکسائٹیڈ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ obviously for me observing my grandson is like nothing less than a miracle. تو جب یہ بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں کہ ہم 1 مہینے کے لیے ویزا اور ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، تو اٹ گیو می این ایمبیولنٹ فیلنگ. ایمبیولنٹ فیلنگ کیوں؟ میں بڑا ایکسائٹیڈ تھا ادھر رہنے پہ، لیکن ساتھ ہی یہ تھا کہ اچھا مطلب وہ جو بچے گھر پہ ہیں ان سے اب 1 مہینہ اور نہیں مل سکتا. اب یہ وہ جب میسج جب بھی کیا میں نے، تو میں نے انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کو 1 مہینہ اور مل جائے گا صفوان کے ساتھ. تو اس کے جواب میں نے کہا کہ ہاں لیکن یہ زندگی جو ہے، یہ زندگی کسی نہ کسی کو مس کرتے رہنے کی زندگی ہے. جس نے میں ادھر چلا بھی جاؤں گا تو یہ جن کو مس ابھی کر رہا ہوں نہیں کروں گا، لیکن ان کو کروں گا. دس از یہ ایمبیولنس ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی ایمبیولنس کا مطلب ہے دو فیلنگس کا بیک وقت ذہن میں رہنا، کیونکہ دو بالکل. تھاٹس اکٹھی رہ سکتی ہیں. تو دیکھیں، یہ ایک نارمل چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے بس بھروسہ رکھیں، اور یہ یاد رکھیں بہت زیادہ کہ یہ زندگی یہ انہی وجوہات کی وجہ سے آزمائش ہے. یہ کبھی کمپلیشن کی طرف نہیں. یعنی زندگی کے جو بڑے بڑے ویکیومز ہیں جو آخرت کو ایسے اجاگر کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر آنےسٹلی یہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگ بھی اگر اس پر کوشش کریں کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اینی تھنگ دیٹ یو تھنک کین ہیپن
you wish that thing would happen, which will keep you happy for the rest of your life. Nothing. There's nothing like that. ये बड़े बड़े वैक्यूम्स हैं, आप एस्पायर कर सकते हैं ये हो जाए, अच्छा उसकी कुछ कॉस्ट निकलनी है, वो अगर हो गया। इसलिए मैं पिछले दिनों एक दोस्त को भी ये कह रहा था कि जब अल्लाह ताला से वो कहे मेरी दुआएं बड़ी कबूल होती है, मैंने कहा फिर बहुत सोच के दुआ करनी चाहिए आपको। सही बात। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल है। मैं बाकी दोस्तों से इजाज़त चाहती हूँ इसकी, क्योंकि मैं अक्सर कुर्बानी दे देती हूँ अपने सवालात की, बट मैं इसी पर पढ़ रही हूँ जो सोबिया ने सवाल की, इमोशंस पर। तो सर, एक तो आपने ट्रेनिंग की बात की कि लोगों की ट्रेनिंग किस तरह की हो जाती होती है, जिस तरह से हम लोग देखते हैं डॉक्टर्स को डेथ पर इतना वो इस तरह से रिएक्ट नहीं कर रहे होते, या जो आर्मी में होते हैं या पुलिस में होते हैं वो दूसरों को मारते हुए उनके दिल में वो फीलिंग्स नहीं पैदा हो रही होती है, वो उनकी ट्रेनिंग होती है इस तरह की, वो अपने आप को इस तरह से यूज टू कर लेते हैं। और सर दूसरी बात, ये जो इमोशन नहीं करते सर, ये मैंने इस पर ये पढ़ा था कि यानी कि राइट साइड ऑफ ब्रेन में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है कि इंसान अगले के इमोशंस को एड्रेस भी नहीं कर सकता और अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। तो जिस तरह सर आपने एक बीमारी की बात की, तो ये भी होता है सर? ऐसा होता है जी, लेकिन इस सूरत में आदमी इमोशनल, जो इमोशनल लिटरेसी है ना जी, वही खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर ये वो वाली कैफियत है कि जिसमें इंसान असल में ये जानता नहीं है कि मैं खुश हूं या दूसरा खुश है, या मुझे इस पे खुश होना चाहिए, या खुशी भी कोई चीज होती है। ये एक्सपीरियंस मिस करने लग पड़ते हैं हम। ये जो राइट है और इसकी जिंदगी पे जो फर्क पड़ते हैं, उसको बयान किया है एक बार लोगों ने बड़ा क्लियरली। वो कि एक आदमी का अमिगडाला जो है एक ब्लास्ट की वजह से उसके इधर से एक, ये समझ लें कि जिस तरह वो किले नहीं होते जिससे गाय बांधी जाती है, वो उस तरह की चीजें जो होती हैं वो उसके इधर लगा, इतना मोटा नहीं होगा, इधर लगा और वो इट हिट हिज अमिगडाला, और अमिगडाला डैमेज हो गया एंड ही मिराकुलसली सर्वाइव्ड। उसके लिए जो प्रॉब्लम होती थी बेसिकली वो ये होती थी कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, मतलब उसको अगर ये डिसाइड करना है कि मुझे ये सेशन में आना है तो मैं कितने बजे अपना कंप्यूटर शुरू करूं, खोलूं, ये डिसाइड ही नहीं कर पाता मैं। और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि मैं वो अपॉइंटमेंट्स मिस करना शुरू कर देता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड। ये जो इमोशनल ब्रेन है ये आपकी जिंदगी में बहुत कुछ, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, इसको हम अंडरमाइन करते हैं। और इसका नतीजा ये निकल सकता है जो आपने कहा है कि ये बिल्कुल इलिटरेट हो जाए आदमी इमोशंस के हवाले से। तो सर इस एज में जिसकी ये सोबिया ने जिक्र किया है कि जिस तरह हमारी बॉडी में तोड़ फोड़ हो रही होती है, तो जाहिर सी बात है माइंड में भी हो रही होती है, तो इस तरह से जी कुछ जी इससे डैमेज हो जाते हैं उस एज में जाकर। जी, वो आमतौर पे उसको यही कहते हैं जी कि डिमेंशिया हो रहा है, वो पूरे का पूरा ब्रेन ही यूं समझ लें कि बैक स्टेप लेना शुरू कर देता है। इट इज नॉट मेयरली, फॉर इंस्टेंस इसकी मिसालें ये हैं कि सिर्फ इमोशनली आप थोड़े से पीछे नहीं हटते, बल्कि आपने गौर किया होगा कि उस एज में आई साइट बहुत खराब हो जाती है, हियरिंग बहुत खराब होने लग पड़ती है, ये वाली फिजिकल कैपेसिटी। अच्छा फिर इंसान का ब्लड प्रेशर, ये उसकी यूरिनरी ट्रैक्ट के ऊपर कंट्रोल, उसका डेफिकेशन के ऊपर कंट्रोल, ये चीजें भी लूसन अप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पूरे का पूरा ही ओवरऑल बैक स्टेप होने लग पड़ा है। वो जिसको कुरान मजीद ने नहीं कहा है वो कि कहला यालम बाद इल्मिन शाया, कि वो कमजोरी से पैदा हुआ, ताकत में गया और उसके बाद उधर पहुंच गया कि फिर वो कुछ भी नहीं जानता था, वापस उसी जगह पे जिस जगह से शुरू हुआ था। बट ये सर ये ये हमारा, भी उन वैक्यूम में से है ना जी, जी, उन्हीं बट वैक्यूम सर में से ये है जो हमें एक्सपीरियंस जो लेकर हमारा है सर, जिस तरह से सोबिया ने जिक्र किया कि ग्रैंड जो होते हैं, फादर मदर जो होते हैं उस तरह के, कि इस तरह से उनको कुछ खुशी नहीं फील होती, बट सर हम ये भी तो देखते हैं कि इस एज में कुछ लोग बिल्कुल बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातों पे राइट बहुत ओवर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। मैं खुद देखती हूँ अपनी राइट। मदर को और मैं कह रही होती हूँ कि ये इतनी सी तो बात है, इसमें क्यों इतने खुश होने की क्या बात है, यानी कि जैसे बच्चे रिएक्ट कर रहे होते हैं। इसकी एज का भी फर्क है जी, एज का भी फर्क है, एक्टिविटी का भी फर्क है, अपने आप को एक्टिव रखने का भी फर्क है। असल में देखिए हम्म। वो जिनकी सोबिया बात फरमा रही है वो, मैं नहीं जानता वो, जाहिर है कि आई डोंट नो, लेकिन
میرا خیال ہے کہ اگر دیر از بین اے بگ ڈیٹیریوریشن ان ایموشنل رسپانسز، تو وہ صرف اکیلے ایموشنل رسپانسز میں ڈیٹیریوریشن نہیں ہوگی، وہ اور چیزوں میں بھی ہوگی. مثال کے طور پر کوگنیشن میں بھی ہوگی تھوڑی بہت، کہ بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. دے ڈونٹ فیل انگیجڈ ان تھنگ. وہ جو ڈرامے پہلے بہت انوالو کیا کرتے تھے اب نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں کچھ ڈیٹیریٹ کر رہی ہوتی ہیں، ابھی پیچھے جا رہا یعنی کہ ہوتا ہے. دوسرے اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر بھی ان کو وہ خوشی نہیں فیل ہو رہی ہوگی پھر. خوشی مطلب وہ یہ بات کہ یہ خوش ہیں، اس کی کوگنیشن کم ہوگی. جب وہ کوگنیشن ہی کم ہوگی تو کنسٹرکشن بھی کم ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، سر آپ کو بہت جو شکریہ. خوشی کا احساس ہے، نہیں ناٹ ایٹ آل، آپ کا بہت شکریہ جی. آپ نے یہ آج سوالات کیے، بڑی خوشی ہوئی. تھینک یو. جو باقی دوستوں کا بھی بہت شکریہ، انہوں نے مجھے ٹائم دیا. جی روسبین صاحبہ، آپ پلیز پوچھ لیجیے اپنا سوال. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی سر، یہ جو کوئی خبر ملتی ہے اور ہمیں پوری طرح اس کو انجوائے نہیں کر سکتے، فیل نہیں کر سکتے، تو یہ انسان کی لمیٹیشن ہے یا ہم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کسی طرح اویئر ہو کے یا پریکٹس کر کے؟ دیکھیں یہ بات کہ ہم اصل میں انسان کو کیا خوبصورت طریقے سے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے. جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے نا، اس کو دیکھیے کیا کھینچا ہے. یہ کہا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی آپ اپنے پریزنٹ کو الٹیمیٹ انجوائے کر سکیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ نہ آپ کو ماضی کا کوئی پرابلم رہے، باقی پچھتاوے نہ رہیں، کاش ایسا ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا، کاش وہ آ جاتا، وہ وقت پہ چلا جاتا، وہ کہیں ایسا نہ ہو جائے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر امیجن کریں کہ واٹ کین گیو یو لاسٹنگ پرپیچوئل ایور لاسٹنگ ہیپینس، وائی ڈو آئی سے دیٹ نتھنگ کین گیو دیٹ ٹو اینی بڈی ان دس لائف؟ اس لیے کیونکہ دیر از نو لمٹ آن واٹ وی وانٹ. آپ کو ہمیشہ ماضی مستقبل کی کوئی نہ کوئی ایسپریشن رہے گی. لیٹ سے تھوڑی دیر کے لیے آپ امیجن کریں کہ کچھ بھی نہ رہے، تو ایک ایسپریشن جو رہے گی وہ یہ کہ یہ کہیں ختم نہ ہو جائے. یعنی وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کبھی بھی اب ہمیشہ کے لیے نچنت کر دیں اس چیز سے کہ اب نتھنگ از گوئنگ ٹو ڈسٹرب می. ایسی کوئی چیز نہیں لگتی تھی. تو دیٹ از واٹ ہیپن. جب آپ یہ کہتے ہیں کوئی چیز ہمیں نہیں بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی، تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. ایک یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی وجہ سے اس وقت کسی تھاٹ میں ایسی انوالوڈ ہیں کہ جو آپ کو ابھی پوری طرح سے اس کو ڈائجسٹ کرنے یا اس کو انجوائے کرنے کا موقع. کچھ آپ کے ماضی کے تجربات ہیں. ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں، اینڈ ایوری بڈی دا ہول فیملی از ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ کا جب لاسٹ ٹائم انگلینڈ جانے کا ٹرپ لگا تھا تو اٹ واز ناٹ اے ویری گڈ ون. تو وہ ایبسٹریکٹنگ آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس وقت آپ ڈسٹرب نہ، اینڈ سو آن سو فورتھ. یعنی آپ کو وہی فیوچر، آپ کی ایسپریشنز، آپ کی ماضی کی ایبسٹریکشن، آپ کی پریزنٹ سچویشن، یہ آپ کو اس خبر کو پوری طرح سے ایکسپیرینس نہیں کرنے دیتی، آپ کی ایبسٹریکشن میں رکاوٹ ڈال دیتی ہے. یہ پوائنٹ تھا جی. مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہر خبر پہ ایکسائٹ ہو جانا چاہیے، وہ بھی خود ایک ایبسٹریکٹنگ ہے. مطلب یہ بات کہ کوئی خبر ایکسائٹنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایبسٹریکشن ہے ہماری، یہ خود ایک ایبسٹریکشن ہے. جی سر، تو یہ انسان کی بحیثیت انسان لمیٹیشن ہے یا ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں کہ ہم اس وقت اسی خبر پر ہی تھاٹس کو کنٹرول کر کے اپنے دماغ کو مرکوز کریں؟ یہ ویری گڈ پوائنٹ جی. یہ جتنی بھی میں آپ کو پروکلیوٹیز بتاؤں گا نا جی، اب یہ جیسے ایبسٹریکٹنگ ہے، ہم آگے جا کے دیکھیں گے کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں، ہماری مینٹل پیٹرن بن جاتے ہیں. یہی ایبسٹریکٹنگ کے نتیجے میں مینٹل پیٹرن بن جاتے ہیں. یہ جتنی بھی ہماری پروکلیوٹیز ہیں یہ ختم نہیں ہوں گی. ہمیں ان سے اویئرنیس کے ساتھ جینا ہے. اصل میں یہ ہے جو جس وجہ سے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کو اوور کم کر لیں گے. یہ جو لمیٹیشنز ہیں، اس کے بعد ان لمیٹیشنز کا امپیکٹ، یہ سب چیزیں ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. مسئلہ کیا ہے؟ میں جیسے ہی ان کے بارے میں اویئر ہو جاؤں گا، اب مجھے وہ کم تنگ کریں گی. یعنی میں اپنے رسپانسز ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑوں گا، بس یہ ہوگا. ورنہ میرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے مینٹل پیٹرنز نہ بنے. یہ جو ابھی مثال کے طور پر آپ آئی ٹی سی میں کر رہے ہیں، ہم لیٹ اس ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ آور بلیف اسٹرکچر.
ہمارا بلیف اسٹرکچر کیا ہے, واٹ از اٹ دیٹ از فورسنگ می ٹو کیپ ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. یہ جو بلیف اسٹرکچر ہم نے نکالا ہے, تو اس کے نتیجے میں یوں نہیں ہوگا کہ اب آپ بلیف فری ہو جائیں گے. نہیں, آپ کی بلیف ہو سکتے ہیں اس میں سے بہت سارے چینج ہو جائیں, کچھ نئے بلیف بن جائیں گے. انسان ایک پیٹرن کو ختم کرتا ہے یا اس کو ریکگنائز کرتا ہے اور ایک اور پیٹرن وجود میں آ جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ. اس کے بارے میں اویئرنیس بہت بڑا فائدہ پہنچائے گی انشاءاللہ. یعنی ہم اویئر ہوں گے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس وقت اس خبر کنٹرول کو نہیں, محفوظ کنٹرول کر نہیں, سکتے ہم ہیں. جان یعنی سکتے اسے ہیں. اچھا ہم جان سکتے ہیں کہ یہ ہم اصل میں اس وقت جو ہمیں غصہ چڑھ رہا ہے, مثال کے طور پر یہ جو مجھے خوف لاحق ہوا ہے, یہ جو مجھے غصہ چڑھ رہا ہے, اس میں کیا چیزیں ہیں جو میرے ماضی سے مجھے ملی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کے بعد جیسے ہی آپ اپنی اس فیلنگ سے اویئر ہونا شروع ہو جائیں گے, یو ہیو اے بیٹر چانس آف لیونگ یور لائف اکارڈنگ ٹو یور ایکٹیو پرنسپلز. وہ جو موٹیو جس کی میں بات کرتا ہوں کہ اصل میں اگر وہ جو فیتھ ہے میرا, وہ مجھے موٹیویٹ نہیں کر رہا ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ, تو اصل میں وہ فیتھ میں نے کہیں الماری میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, وہ خدا میری زندگی میں ایکٹیو ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے, دس از سم تھنگ وچ ہیز ڈسٹربڈ می, بٹ گاڈ از ود می اینڈ ہی ول ٹیک کیئر آف تھنگس. ٹھیک ہے سر. یعنی اچھی خبر تو ٹھیک ہے, لیکن اب ڈاکٹر والی اگزامپل دیتے ہیں نا, ایک ڈاکٹر کمرے میں 4 لوگ ہیں, نرس اور وہ, تو جس کو بیماری ہے اور اس کی بیماری کے بارے میں ہی اس کو بتایا جا رہا ہے, تو وہ تو اس کے اوپر جو فیلنگ ہوگی وہ سب تو اس طرح نہیں فیل کریں گے, لیکن بالکل وہ بالکل فیلنگ وہ کیسے کم کر, مطلب سڈنلی اگر پتہ چلتا ہے کہ ایسی خطرناک بیماری ہے تو اس کو تو پھر کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی, کچھ بھی نہیں اس کو تو رائٹ مزہ آئے. رائٹ. دیکھیے یہ وہ چیز ہے, ہوپلیسنس, کمپلیٹ ڈیسپریشن. یہ جو موت ہے یہ ہم اس وجہ سے ہی تو اوائڈ کرتے ہیں اس کا ذکر کرنا, اس کے بارے میں بات کرنا, بیکاز اٹ گیوز اس اے سینس آف کمپلیٹ ڈیسپریشن, ہوپلیسنس. ٹھیک ہے, اس کو اپنی زندگی سے آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے. یعنی یہ ٹیبو کس لیے ہے, اسی وجہ سے ٹیبو ہے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ہوپلیسنس کی باتیں کیوں کرتے ہیں. میں نے کہا کہ ایک دوست سے بات کرتے ہوئے جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ سم ٹائمز آئی لک فارورڈ ٹو دیٹ. بس یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, غلطیاں کو بخش دے. اٹس اے ہیوج تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو, ایک بالکل نئی زندگی. ایک ایسے لگتا ہے آپ جیسے بالکل ایک نئی دنیا میں چلے جائیں گے, بس یہ کہ بخشش ہو جائے. تو کیا ہوپلیسنس کی باتیں کرتے ہو, کہ نہیں میں ہوپلیسنس کی نہیں, میں تو بڑی ہوپفلنس کی باتیں کر رہا ہوں. اٹ گیوز می ہوپ. دوسرے کے لیے وہ ہوپلیسنس بن رہی. کیا وجہ ہے, یعنی اس کی وجہ یہ کہ وی ہیو ناٹ کریٹڈ that faith, that faith has not really sort of taken roots in our thoughts. میرا وہ لینز نہیں بن سکا, مجھے اس کو وہ بنانا ہے, اور وہ ٹائم نہیں ہے بنانے کا. دیکھیں وہ ایسے لگتا ہے بس اب دل کے خوش رکھنے کے لیے اب یہ باتیں بھی کر رہے ہیں, اب تسلی دینے کے لیے کر رہے ہیں. نہیں, یہ شروع دن سے بنانا شروع کریں, اپنی اولاد کے ساتھ بنانا شروع کریں کہ یہ دس از واٹ لائف از. جیسے ہم نے جانا ہے کہ موت کو ہوپلیسنس نہیں بنائیں. سر ہم تو اپنے بارے جیسے خود بارے میں ایسا سوچ سکتے کہ آگے جانا ہے, مطلب چلے جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا یہ, لیکن زیادہ جو فکر رہتی ہے یا زیادہ جو پریشانی ہے یہ سوچ کو سوچنے نہیں دیتی, وہ پیچھے ہوتا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا, گھر کا کیا ہوگا, پھر بچے پیچھے اکیلے رہ جائیں گے اگر چھوٹے ہیں تو. یہ زیادہ فکر زیادہ رہتی ہے بجائے اس کے کہ آگے کی طرف. ٹرو. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ کہ میں اپنے آپ کو اس وقت کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کا کریڈٹ لے رہا ہوں میں, ہے نا جی یہ بات. یعنی یہ اسٹیبلٹی میری وجہ سے ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پرووائڈر جو ہے وہ اس نے میرے جانے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے, اس نے کوئی اور وسیلہ بنا دینا ہے. یہ حوصلہ, یہ یقین کہ دینے والا جو ہے وہ میں نہیں ہوں, پرووائڈر میں نہیں ہوں, میں تو وسیلہ ہوں. میں تو ایک راستہ ہوں, خدا نے آج مجھے چنا ہے, کل کسی اور کو چن لے گا. یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے. اس نے, اور جس آزمائش سے مجھے گزارنا ہے, میری اولاد کو گزارنا ہے, میرے بچوں کو گزارنا ہے, میرے دوستوں کو گزارنا ہے, وہ آزمائش ان کی بہتری کے لیے گزارنا ہے. یعنی ہم جب ملیں گے تو آپ کو یہ ساری آزمائشیں جو کہ جن کو آج دیکھ کے تو آدمی کا دل دہل جاتا ہے کہ یہ اس آزمائش, اس آدمی سے پوچھیں اگر اس نے اچھی طرح رسپونڈ کیا اس آزمائش پہ, اس آدمی سے پوچھیں گے جب آخرت میں
کہ تمہیں وہ بہت بڑی آزمائش کیسی لگی تھی؟ کہ کچھ بھی نہیں تھا وہ کہا ہے نا کہ ایک شہید جو ہے وہ کہے گا کاش میں 50 دفعہ اور اس طرح ہو جاؤں. یہ تو کچھ بھی اتنا ریوارڈ ہے اس کا کہ وہ والا ایسپیکٹ. میری یہ جو سارے واقعات ہیں یہ اصل میں میری لیونگ تھاٹ کا حصہ جب بن جاتے ہیں تو دس از واٹ فیتھ ریئلی از. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اصل میں یہ فیتھ کی میں خدا کو مانتا ہوں، میں نے مر جانا ہے، انہوں نے بھی مر جانا ہے، یہ سب میری اولاد ہی، میرے بچے، میرا نواسا، یہ سب چلے جائیں گے اس دنیا سے ایک دن. اینڈ یہ ایک دن چلے جائیں گے، نہیں کسی دن، مے بی ٹمارو. یہ میں نہیں جا، میں ادھر بیٹھا ہوں اس وقت، گھر سے باہر بیٹھا ہوں، مجھے نہیں پتا گھر پہ کیا ہو گیا. آئی ڈونٹ نو، بٹ واٹ گیوز می ہوپ، یو نو واٹ گیوز می ہوپ. میرے والد صاحب مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں بڑے فیٹلسٹک آدمی ہوں میں. اب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. He was one of those who would never like to talk about death. We don't like to. میں نے بتایا نا آپ کو ٹیبو ہے. It's a taboo topic. اس چیز کو اپنی زندگی میں یہ وہ جو خاص دعا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی جو رات کو سوتے وقت کی ہے کہ بسم کا ربی ودا تو جنبی وابکار پاؤ، وہ واقعی توجہ سے پڑھیں کہ واقعی آج رات کو ہو سکتا ہے ختم ہو جائے. تو ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ معاف کرے گا. سر معاشرے میں دیکھتے ہیں نا، جب بالکل چھوٹے بچوں کی ماں کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ بچے جیسے جیسے پرورش پاتے ہیں ادھر ادھر رولتے ہیں، تو بہت ہی دل گھٹتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا. یہ تو صحیح ہے، فیت جو ہے ہمارا ایمان ہے اس پر تو خیر ہے انشاءاللہ. ایمان بھی ہے، ہماری آزمائش بھی ہے جی. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم وہ جو قرآن مجید نے یتیموں کے حوالے سے جو حقوق بیان کیے ہیں ہمارے، ہم کتنا ادا کر رہے ہیں ان کو، ہم کتنے اس کے بارے میں محتاط ہیں، کتنے اس کے بارے میں وی آر کانشینشیس آف اٹ کہ یہ میری بھی کچھ ذمہ داری ہے اس طرح کی چیزوں میں، یہ اسپیکٹس اپنے لیے. بیکاز وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں جو کچھ بھی ہوگا، مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ کانشیسنیس کی ایج کو پہنچے گا تو اس کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. لیکن اس دوران میں آس پاس دیکھنے والے سب لوگ آزمائے بھی تو جا رہے ہیں نا. صحیح. تھینک یو سر. تھینک یو سر. صاحب میرا سوال تھوڑا سا الگ ہے، وہ یہ کہ ایکسپیکٹنگ جو ہے وہ ہماری فزیکلی ہمارے شکل، ہماری باڈی کے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے کہ ایکسپیکٹنگ تو ہر وقت ہی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہمارے چہرے، ہمارے باڈی پارٹ جو ہے وہ کیا اثر انداز ہوتے ہیں ایکسپیکٹنگ سے؟ تو اگر ہوتے ہیں تو کیا مطلب وہی پازیٹیو اور نیگیٹو تو ظاہر ہر وقت ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کو پھر ہم کیا کنٹرول کریں یا ایسی رہنے دیں؟ ایبسٹریکٹنگ تو نہیں ہوتی جی، بس یہ کہنا تو دیٹ ول بی ڈیفیکلٹ ٹو سے. ایبسٹریکٹنگ نہیں اثر انداز ہوتی، کسی موقع پر کوئی ایبسٹریکٹنگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ نے اس دنیا کے ان قوانین کو سامنے رکھ کر اگر یہ بنا لی ہے چیز کہ موت ختم ہے، خاتمہ ہے، تو اس کی خبر آپ کے اوپر اثر ڈالے گی نا. تو وہ جو آپ کی ایبسٹریکٹنگ ہے کہ موت ایک خاتمہ ہے، اس نے آج جو خبر ملی ہے کسی پیارے کی اپنی، وہ آپ کے اوپر فرق ڈالے گی اور وہ آپ کے چہرے پر، آپ کی زندگی میں کی آؤٹ لک پر، ان سب چیزوں پہ فرق ڈال دے گی. اٹس بیکاز دیکھیں اٹ کین بی این ایکسٹریملی ڈسپیئرنگ تھاٹ کہ میں شاید کل ادھر نہیں آؤں گا. ایکسٹریملی ڈسپیئرنگ تھاٹ. اگر یہ میرے لیے اتنی ڈیسپریٹ تھاٹ بن گئی ہے تو آبویسلی، اچھا اب وہ جو ڈیسپریٹ تھاٹ کیوں بنی ہے؟ کیونکہ موت کے کانسیپٹ سے یہ اخذ کیا ہوا ہے، میں نے یہ ایبسٹریکٹ کیا ہوا ہے. تو یہ یہ چیز بات ہمارے واضح ہوگی. جی بالکل ہو گئی. تو یہ تو ایک ایسی فیلنگ ہے نا سر کہ ہمیں ایک تھوڑی دیر کے لیے ہوئی تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اپنے اوپر تعریف کیا ہی ایسا، لیکن زندگی کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا سر جو ہمارے آس پاس ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں جب ہم اپنے اوپر اثر لیتے ہیں اس کا، تو وہ جو ہے ہمارے چہروں پر یا ہماری باڈی پر جو ہے وہ تبدیلیاں لے کر آتی ہیں.
لا یہ سکتی ہے، یہ لا سکتی ہے جی. میں یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایوری تھنگ، ایوری ایموشن، آپ کو جب بھی کسی انسیڈنٹ کے ساتھ آپ ریلیٹ کریں گے تو ایموشنلی ریلیٹ کرتے ہیں نا. تو وہ جو جی ایموشن ہے بیسیکلی اٹس اے کیمیکل. اگر وہ کیمیکل زیادہ ریلیز ہونے لگ پڑے، یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ آف ڈپریشن ہے جس کو ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں، وہ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا عادی کر لیا نیگیٹو تھنکنگ. یا نیگیٹو تھنکنگ سے مراد نیگیٹو تھنکنگ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں کہ اچھا ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو، یعنی یہ کہ یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا، میرے آس پاس سب کچھ ہی غلط ہے، نتھنگ از ورکنگ ویل، آئی ایم اے فیلئر، آئی ایم اے جرک، ایوری رانگ ایڈجیکٹو آئی یوز فار مائی سیلف. اگر یہ سچویشن ہے تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دماغ سے کنٹینیوسلی یہ کیمیکل ریلیز ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں، آئی تھنک دیٹ مائٹ ہیلپ. دیکھیے آپ یہ ایک ایگزامپل، یہ ایک تجربہ ہوا. آپ اپنی پینسل کو اپنے منہ میں سائڈ وائز اس طرح کر کے پکڑ لیں دانتوں میں، اور کیپ اٹ دیر، اور اپنے دوسرے ہاتھ سے رائٹ سم تھنگ، رائٹ اباؤٹ این ایونٹ آف یور پاسٹ. اور ایک دوسری صورت یہ کہ اپنی پینسل کو بالکل سیدھی جیسے سگریٹ منہ میں ڈالتے ہیں اس طرح ڈال دیں، تو آپ کی شکل یہ بن جائے گی، ہولڈنگ اٹ. ان دونوں صورتوں میں جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ہوتا ہے تو آپ کے اندر جسٹ بیکاز آف یور ایکسپریشنز آپ کے اندر نیگیٹو یا پازیٹیو فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے. تو اصل میں جو چیز بتائی جانی پیش نظر ہے وہ یہ کہ ہماری فزیکل ایکشنز ہماری ایموشنز کو امپیکٹ کرتے ہیں، ہمارے ایموشنز بھی ہمارے فزیکل ایکشن، یہ ایک پوری سائیکل ہے. اٹ از انٹر ریلیٹڈ، ایسا نہیں کہ صرف ون سائیڈڈ انٹریکشن ہے یہ، اٹ از کمپلیٹ. یعنی آپ کی تھاٹس، ایکشنز اور ایموشنز، یہ ایک پوری سائیکل ہے. اگر آپ کی ایموشنز یا آپ کی تھاٹس یا آپ کے ایکشنز تینوں ہی چیزیں کوئی بھی نیگیٹو ہو جائے تو وہ سائیکل نیگیٹو شروع ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جسم میں وہ کیمیکلز ریلیز ہونے شروع ہو جائیں گے. when you release those chemicals and if those chemicals are released in excess تو جسم ان کیمیکلز کی ایڈکشن کا مبتلا ہو سکتا ہے. دس از سر ویئر اے پرسن کین گیٹ ایکچولی ایڈکٹڈ. جی سر آپ نے ویئر اے مجھے پرسن یاد کین ہے گیٹ آپ نے یہ بتایا، کلینکلی ڈپریسڈ. تو ٹھیک ہے جی. یہاں کو ایک بات مجھے کی بتاتی ہوں کہ طارق عزیز صاحب نے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ عورت کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ دکھتی ہے، عورت کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ دکھتی ہے، اور مرد کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ سمجھتا ہے. تو مرد کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ سمجھتا ہے. تو اب بات یہ ہوئی نا کہ یعنی اگر بعض دفعہ دیکھیں نا کہ ہمارے حالات ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے، جس کو کہتے ہیں نا وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا یا وقت سے پہلے یہ ہو گیا. تو اس چیز کو روکنے کے لیے میں مطلب یہ جو ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے ہیلپ فل ہو ہمارے لیے، اور ہم جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے جنرلائز بھی کریں اور اچھے طریقے سے ان کو ہم یوز کریں اپنی زندگی میں، تو پھر ہم یقیناً ایک اللہ کرے جی، اللہ بہتر کرے یہ انسان ہیلپ فل ہوں گے. ہوں. بالکل بالکل. آئی تھنک ون آف دا بیسک پرنسپل جس کا میں تو بہت زیادہ پرچار بھی کرتا ہوں وہ یہ ہے جس کو ہم سیلف رینیول کہتے ہیں جی. یعنی اپنے آپ کو، اپنی جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنی ایموشنز کو، اپنی ابیلٹیز کو، اپنے ہاتھ پیروں کو اللہ تعالیٰ کی عنایت سمجھتے ہوئے شکر گزاری کا حق ادا کریں، ان کو مینٹین کریں. ٹھیک ہے نا جی. اینڈ اس کے لیے کوشش کریں. دس از واٹ آئی ٹرولی بلیو دیٹ اپنے ذہن کو انوالو. میں اس سے پچھلے دنوں میرا خیال ہے اظہر آئے ہوئے تھے تو ان سے بات ہو رہی تھی شاید. تو وہ کہ صبح جب اٹھتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، تو روٹین کیا ہوتی ہے. تو روٹین میں نے بتایا تھا کہ میں اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد ایک ہوتی ہے، اور سب سے پہلے جب میں جاتا ہوں باتھ روم میں تو سب سے پہلے جو کام کرتا ہوں وہ ورڈل کرتا ہوں. جسٹ بس ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نشہ ہے ورڈل آپ میں سے اگر کوئی جانتا ہو، اٹس اے ورڈ گیم. اینڈ دین اٹ ٹیکس اباؤٹ 5 منٹس. اگر 4-5 منٹ میں نہیں ہوتا تو پھر اس کو روک دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ باقی دن میں کسی وقت کر رہا ہوں. کیپ یور برین ایکٹیو، کسی نہ کسی طرح سوچتا رہے. ٹھیک، اچھی چیزیں سوچیں. اینڈ کیپ یور سیلف انوالوڈ. فائنڈ یور سیلف اے پرپز. دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ ٹو کیپ یو ویری ینگ فار اے ویری لانگ ٹائم. فائنڈ یور سیلف اے پرپز. وہ اس نے جو بات کی ہے میں اس کا بہت قائل ہوں جی، وکٹر فرینکل کی بات کا کہ
انسان زندگی میں اس کی جو سب سے بڑی چیز جو اس کی ڈپریشن اور اس کی بیماریوں کے آگے رکاوٹ بن سکتی ہے وہ اصل میں میننگ فل بک ہے. مین سرچ فار میننگ. اٹس اے ویری اسمال بک. پلیز ایوری ون آف یو جو بھی تھوڑا سا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں ضرور پڑھیں. اٹس اے ونڈرفل بک, مسٹ ریڈ فار ایوری بڈی. ایک زندگی جو کہ بالکل ہوپلیسنس کا شکار ہے. یہ ان لوگوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جن کو مثال کے طور پر یہ جن کے رشتہ دار, جن کے ساتھی, جنہوں نے دیکھا ہے لوگوں کو ڈیسپریشن کا شکار ہوتے ہوئے, یہ ان کے لیے خاص طور پہ کہ وہ ایک آدمی جس نے کہ جو 3 سال زندگی کے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ اس طرح گزارے کہ اس کو نہیں پتا کہ کل جینا ہے یا نہیں جینا. مطلب واقعی نہیں پتا کہ جینا ہے یا نہیں جینا. اس کے آس پاس لوگ مارے جا رہے ہیں ایوری ڈے آف ایوری ویک. دس از واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ ہم. The name of the book is Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Viktor Frankl was a Jew. اس کی چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا, I would not like to avoid this. یہ سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے, جو جرمن فرسٹ ورلڈ وار, I'm sorry, I'm confused. نہیں, فرسٹ ورلڈ وار, یہ جو جرمنی کی جو تھی اس میں اس وقت اس کو ویزا لگ گیا ہوا تھا جی. یہ ابھی یہ شروع ہوا تھا, یہ یہودیوں کے خلاف, جوز کے خلاف جو ایکشن تھا ہٹلر کا, وہ شروع ہو رہا تھا. اور ابھی شروع ہو رہا تھا, ایوری بڈی نیو کہ یہ ہونے لگا ہے. یہ پروپیگنڈا پورے کا پورا ہو چکا ہوا تھا. اینڈ دین واٹ ہیپنڈ واز دیٹ ہی واز گرانٹیڈ دا ویزا فار USA. اس کو امیگریشن مل گئی ہوئی تھی وکٹر فرینکل کو. اور یہ اب کنفیوز تھا کہ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یا نہ جاؤں. وہ اپنے پریفیس میں یہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا. ایک دن میں تورات پڑھ رہا تھا اور تورات کے الفاظ میرے سامنے جب آئے, اف یو آنر یور پیرنٹس آئی ول آنر یو. کہتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں جانا, ماں باپ کے لیے یہاں پہ رہنا ہے. اور یہ اس کے بعد اس کی جو پوری کی وہ ایک سائیکو تھراپسٹ تھا, فرائیڈین اسکول کا آدمی تھا. اور ادھر فار دا نیکسٹ 3 years ہی واز ان آشوٹس میں, اور پھر اس کے بعد 2-3 کیمپس میں یہ رہا ہے. اور روز کی اس کی جو روٹین ہے اس میں یہ ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ نو کہ کل جینا ہے کہ نہیں جینا. اور اس کی ساری فیملی ایکسپٹ ون ینگر سسٹر, ماں باپ, بچے, سب, بیوی, سب, ایوری بڈی واز فنشڈ, ایوری بڈی واز کلڈ. ہی واز دی اونلی سروائیور. باہر نکلنے کے بعد اس نے فرائیڈین اسکول کے اوپر ایک پوری کی پوری تھراپی کا ایجاد کی, اس کو ڈیولپ کی, اس کو انٹروڈیوس کرایا دنیا میں. آج وہ لوگو تھراپی کے نام سے مشہور ہے. وہ تھراپی بیسیکلی یہ ہے کہ زندگی میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے ٹو فائٹ اینی انٹینس نیگیٹو ایموشن از ٹو ہیو میننگ ان یور لائف. لوگو تھراپی کا مطلب ہے میننگ تھراپی, ٹو کریٹ میننگ ان یور لائف. Therefore, I believe that one of the most important things that you can do to live a positive life is to have purpose in your life. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں, اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہر روز ایک سائیکل چل رہی ہے, اٹھو گے سو جاؤ گے, اٹھو گے سو جاؤ گے, کھاؤ گے پیو گے, کما لو گے, کچھ مہینے کے اینڈ پہ تنخواہ مل جائے گی, چلو بس سوتے رہو گے, سوتے جاتے رہو. This is not there. This is not it. It will get disturbed. It will soon get disturbed. What is this life? اگر یہی ہے تو کیا ہے یہ پھر؟ اس کے بارے میں سوال پیدا کریں. ابھی کچھ نہ بتائیں, not about religion, nothing. Just create this question, is this really a meaningless life? I mean, یہی مقصد ہے زندگی کا. یہ سوال تو پیدا ہونے چاہیے نا, اس کو ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. جی زین صاحب پلیز آپ اپنا سوال پوچھ لیجیے. جی السلام علیکم مہیش صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. میں ایک چھوٹا سا ہیومرس لے لیجیے, اس پہ پاسنگ ریمارک کرتا ہوں, پھر تھوڑی سی آپ سے سوال کرتا ہوں. میں اکثر میرے دوستوں سے, فیملی میں بھی کہتا ہوں, یہ میں نے کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تکیہ کلام میں نے استعمال کرتا ہوں, لیکن میرے ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی آپ کا سوسائڈ کا تو نہیں سوچ رہے. تو میں کہتا ہوں کہ ڈیتھ از بیوٹیفل. ڈیتھ از بیوٹیفل, اٹ از بیوٹیفل. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ موت, خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت بنائی ہے
زندگی بنائی ہے ہم نے، تو اگر کریشن ہے تو پھر اللہ کو فیس کرنا ہے. الحمدللہ حسن ظن ہونا چاہیے نو میٹر ویئر وی اسٹینڈ، ہے نا. تو لیکن لوگ اطراف کے بعض وقت اس کو نیگیٹو لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بندہ ڈپریشن تو میں تو نہیں ہے. ارے نہیں بھائی ہے نا. لیکن ایک جو لفظ کے تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا، وہ لفظ ہے ایک ضد. اردو بڑا اچھا لفظ ہے یہ، اردو کا ضد. میرا خیال عربی لفظ بھی ہے شاید، یہ پتا نہیں مجھے. انگریزی میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے جو میں ڈھونڈ پایا ہوں. شاید گرٹ ہے، یا شاید ڈاجڈنس ہے، یا پرسسٹنس ہے، شاید نہیں پتا. لیکن ضد میں جو گہرائی ہے اردو لفظ میں نہیں دیکھ پایا ہوں، کہیں خیر ہو سکتا ہے. لیکن اب یہ ضد میں اگر ہم دیکھیں، کسی بچوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے ضدی ہوتے، کہتے ہیں ایسے کہتے ہیں ضدی ہے بچہ، بہت ضدی ہے، تو ایسا لیکن ہو سکتا ہے وہ ضد اس کو کہیں کسی سمت لے جا رہی ہوگی آگے زندگی میں. اگر میں اپنے آپ کو رکھ کر دیکھتا ہوں، خود کو انالائز کرتا ہوں کہ ایک زمانے میں کسی چیز کو لے کر میں بھی بہت ضد میں آ گیا تھا، اور وہ چیز مجھے پازیٹیو لے کر گئی ہے، بہت آگے تک لے گئی ہے مجھے. وہ کچھ چیز حاصل کرنے کی تمنا، موو کرنے کی تمنا، اس طرح. لیکن اکثر ہم بعض وقت یہ بھی دیکھتے ہیں ضد ایک نیگیٹو موڈ کی طرف بھی لے جاتی ہے آدمی. جیسے بڑے بڑے لیڈرز کو اگر آپ دیکھیں ورلڈ سینیریو میں، ان کی ضد نے کیا انجام ہوا ہے اقوام کا. ملینز ڈسٹرکشن، ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن، سفرنگ، جس نے آپ نے خود میننگ فل مینس اپنے بک کا جو حوالہ دیا، اس کی جو ایک انڈیویجول کی اگر سفرنگ دیکھے تو ظاہر وہ کسی ضد کی وجہ سے تھی ہوگی. وہ اب ہم انڈیویجولی بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی میں ضد اگر کسی چیز پہ، ضد ٹھیک ہے کوئی چیز حاصل کر، لیکن بہت زیادہ پر تو میں اپنے آپ کو ہرٹ کرتا ہوں. میں نے تو رابرٹ کلائف کے بارے میں پڑھ رہا تھا، اس کی ضد کی وجہ سے وہ کم عمری میں بہت آگے گیا ہے وہ، لیکن کمٹ سوئسائڈ بھی کیا ہے اس نے. تو میں اپنے قریب کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، دے آر ہرٹنگ دیم سیلوز بیکاز آف لاٹ آف نیگیٹو ضد. آپ کچھ اس پہ پلیز روشنی ڈالیں گے، اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ پہلے عربی زبان میں یا اردو میں تو یہ جنرلی جو ہے، عربی میں تو یہ کانٹرڈکٹری کے معنی میں زیادہ آتا ہے. یعنی یہ اس کی ضد ہے، یعنی اس کی ضد یہاں پر یہ اس کی کوالٹی نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ اس کا کہتے ہیں نا اپوزٹ میننگ، اپوزٹ ہے. تو ازداد اس کے معنی میں یہ ہوتے ہیں کہ اپوزٹ. اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ازداد کو سامنے رکھ کر اپنی توحید کا ایک استدلال کیا. تو ایک تو یہ ایسپیکٹ. دوسرا جو ہے اردو زبان میں اس کی کونوٹیشن جنرلی نیگیٹو ہے. اس کو ہم میٹافوریکلی پازیٹیو لیتے ہیں جب، تو مثال کے طور پر یعنی قائد اعظم کی ضد تھی پاکستان میں، جب یہ کہتے ہیں کتنا یہ مطلب ہے. اور یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ایڈمنٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، ایڈمنٹ کہہ سکتے ہیں، اسٹبرنس کہہ سکتے ہیں، یہ والی چیزیں جو ہیں یہ عام طور پر. باقی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ایک وہ ایسپیکٹ ہے جس کو پرسسٹنس کہتے ہیں، اس کو ثابت قدمی، یعنی دس از مور آف کامن یوسیج ان اردو. ثابت قدم رہنا، اپنی مشکلوں میں اللہ پہ بھروسہ رکھتے رہنا، اور ثابت قدمی، persistence. These are very and then one more aspect of persistence is consistency. یعنی you produce results not because of suddenly doing something great، بلکہ استقامت کے ساتھ continuously consistently کرتے رہنا. I believe these are more important انگریزی زبان کے حوالے سے جو مجھے اندازہ ہے. اگر یہ پازیٹیولی یوز ہوتا ہے ورڈ کا، تو میں اس کو بہت زیادہ جانتا نہیں ہوں. یہ میری کم علمی سمجھ لیجیے، کم ایکسپوجر سمجھ لیجیے اردو اور عربی لٹریچر سے، کہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں. لیکن آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ کہ انسان نے جدھر پرسسٹنس نے اس کو بہت بڑی بڑی اچیومنٹ دی ہیں، ادھر انسان نے اپنی ضد سے دنیا کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا. یہ بات کہ ہم
کیا بنا دیں. مثال کے طور پر یہ جو پورے کی پوری ٹیم تھی جس نے نیوکلیئر بامب بنایا تھا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اس ضد کی وجہ سے اپنی کانشنس کا مقابلہ نہیں کر سکے بہت دیر تک. they felt sickened by this. تو اللہ تعالیٰ اس سے بچائے جی ہمیں کبھی بھی ایسی، یعنی وہ obsessive ضد جو ہوتی ہے کہ میں نے کچھ اپنے لیے کر دینا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو اس نے جو بڑی اچھی کتاب لکھی تھی اس نے سائمن سینک نے، اسٹارٹنگ ود وائی. اسٹارٹنگ ود وائی میں اس نے جو مثال دی ہے رائٹ بردرز کی، وہ اصل میں پرسسٹنس اور کنسسٹنسی کی مثال ہے. اور ایک دوسری طرف جیسے ہی ضد جو ہے، ضد ایگو کے لیے کہ یہ میں کر کے چھوڑوں گا، یہ میں نے، میرے ہوتے ہوئے اور کون کر سکتا ہے. تو بیسیکلی یہ اسی زمانے میں ہوا کہ جس وقت یہ لوگ $500 ہفتے کے بچاتے تھے اور جا کے خرچ کیا کرتے تھے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. they were passionate about it, they were passionate about flying. اور ان کے مقابلے میں تقریباً 50,000 یا سم مے بی $1 million کی گرانٹ لی ہوئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے. ایک اور آدمی نے سیموئل سم تھنگ کر کے کچھ نام تھا اس کا، ہی از ناٹ ایون نون ان ہسٹری، اور وہ صرف اس لیے کر رہا تھا، اس کا ایگو کا مسئلہ تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے پہلے فلائی کر سکتا ہے. اینڈ دین آفٹر دیٹ دا ڈے اٹ واز اناؤنس کہ رائٹ بردرز نے جہاز اڑا لیا ہے، 100 میٹر تک وہ اڑا ہے، تو اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا. اس نے پھر یہ نہیں کیا تھا کہ اب آؤ ہم مل کر اس کو اور امپروو کرتے ہیں. اس نے اپنا کام چھوڑ دیا تھا. میں نے نہیں کیا کہ if I'm not going to get the accolade then I'm not interested in anything else. تو ختم، پھر دفع کرو، کوئی کیا ضرورت ہے. یہ نیگیٹو obsessions ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، obsessiveness ہے یہ. جی جی زین صاحب آپ نے کچھ اور پوچھنا؟ جی 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 میں بس ہو چکا، بس بہت شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہیے. جی آپ نے بیچ میں ایک آنسر میں کوگنیٹو ڈسٹورشن کا بتایا تھا، اور ساتھ میں آپ نے یہ مجھے لگتا ہے مجھے پوری طرح اس کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے کہا کہ کمپلیٹلی بلیفس ختم نہیں ہوتے. تو پھر اس کے لیے اگر بلیف وہ ایک مطلب کوگنیٹو ڈسٹورشن کافی ڈسٹربنگ چیز ہے جو کہ ہماری کنڈیشننگ سے پیدا ہو کے ہوئے ہیں، تو کیا ہم کبھی بھی اس کو چینج نہیں کر سکتے؟ نہیں، اس وقت کی جو آپ کی کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں ان کو آپ اوور کم کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ جو نئی زندگی آپ کی وجود میں آئے گی اس کی اپنی کوگنیٹو ڈسٹورشنز پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. یہ وہی والی بات ہے کہ ہم اس وقت کے اپنے ازمپشنز، اپنے بلیف کو سمجھ لیں گے، ان کو اوور کم کر لیں گے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس زندگی نے رہنا آزمائشی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ زندگی جو ہے جس میں ہم اس وقت ہیں، اس میں یہ والے ایسپیکٹس ہیں جو ہمارے لیے زندگی کو آزمائش بنا رہے ہیں اور بڑا اسٹرانگلی بنا رہے ہیں. یعنی یہ بات کہ میں ایبسٹریکٹ کرتا ہوں، میں نے کبھی بھی زندگی میں ایسا اس لیول پہ نہیں آنا کہ میری ایبسٹریکٹنگ سے اوپر اٹھ کے اب میں میری جو میپ ہے وہ ٹیریٹری ہی ہو، یہ کبھی نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی. مجھے ہمیشہ اسی لیول پہ رہنا ہے اور اسی طرح سے جینے کی کو بھلا بنانا ہے. لائک وائز میں نے مینٹل پیٹرنز بناتے رہنا ہے. آئی ول آلویز بی باؤنڈ بائی مائی مینٹل پیٹرنز، لیکن اس سے اوپر اٹھتا رہوں گا جیسے جیسے ریئلائز کرتا رہوں گا، ان مینٹل پیٹرن سے بہتر مینٹل پیٹرن بنا لوں گا. اور تیسری چیز یہ کہ میری جو کوگنیٹو ڈسٹورشن آج مجھے لاحق ہیں جس کی وجہ سے میں نیگیٹو سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہوں، میں اس کو اوور کم کر لوں گا، لیکن کچھ اور وجود میں آ جائیں گی. ہم اصل میں کانشیس نہیں رہتے ہر وقت کہ میں یہ جو کر رہا ہوں. دیکھیں کانشیس رہنے کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ بات کہ میں ہر وقت یہ سوچتا رہوں کہ یہ میری ایبسٹریکشن ہے، یہ جو کرسی پڑی ہے، یہ جو ہے یہ جو کمپیوٹر ہے، یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ ساری یہ نہیں ہو پاتا. یہ میں نے ایک دفعہ اپنے استاد سے کہا، ایک دفعہ یہاں پہ جب آئے ہوئے تھے نا، یہ پچھلے سال کی بات ہے، تو ان سے میں نے ایک سوال یہ کیا کہ اس طرح سے جس طرح آپ سب بیٹھا ہوں، اب بات کرتے کرتے یہ ساری، میں نے ان سے کہا کئی دفعہ بھول جاتا ہوں کہ یہ جو گروپ بیٹھا ہوا ہے ادھر 15 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، اور ایک اللہ میاں بھی ہے، اور مجھے اس کو جواب بھی دینا ہے. کئی دفعہ بالکل بھول جاتا ہوں. تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے چپ کر گئے اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ایسا ہو جاتا ہے، this happens. اور کوشش کرتے رہیں کہ یاد کراتے رہیں. یہ this is going to happen because this life is a test.
وہ جو اور یہ ٹیسٹ سب کے کیا ٹیسٹ ہے یہ؟ مجھے ان نیگیٹو چیزوں کے بارے میں سب سے پہلے تو معلومات نہیں تھی، معلومات آ گئی، اس کو اب بہتر کرنا ہے، اور یہ کانشیسنیس کا ٹیسٹ ہے جو کہ باقی زندگی جاری رکھنا ہے انشاءاللہ، یاد رکھنا ہے، آپ سب لوگوں سے، ساتھیوں کی مدد سے یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے کہ ہم یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ بھی ہے جو سن رہے ہیں ہماری باتیں، ہم ہمارے رسپانسز کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی جو اپنی زندگی میں یہ جو فیتھ کا ایلیمنٹ ہے اس کو کتنا زندہ کر لیں ہم، کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ کہیں کہ اب مسئلہ حل ہو گیا، نہیں، مسئلہ موت پہ حل ہونا ہے، پھر بھی موت ہی پہ حل ہونا ہے۔ تو اس چیز کو، یہ میرے خیال میں یہ ہے اصل میں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت کی کوگنیٹو ڈسٹارشن جو ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتے یا اس وقت ہی نہیں ختم کر سکیں گے، نہیں، ہو جائیں گی اور کوئی اور پیدا ہو جائیں گی۔ دس از واٹ دا سائیکل ول کنٹینیو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک اور کوشچن تھا کہ جس طرح ابھی پہلے صوبیہ یا کومل نے بھی کوشچن کیا تھا کہ اولڈ ایج میں آ کے بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے، تو اس میں جیسے میرا بھی ایکسپیرینس ہے، لیکن اس ایکسپیرینس کے ساتھ جو میں نے نوٹس کیا ہوا ہے کہ ساری زندگی اپنی فیلنگز اور ایموشنز کو، اسپیشلی اینگر کو سپریس کر کے رکھا، اور اس سپریشن کی وجہ سے وہ جب اولڈ ایج آئی تو وہ ریزنٹمنٹ اب نظر آتی ہے، کہ ایک اینگر سارا وقت اب نظر آتا ہے، ساری زندگی نہیں آیا۔ تو مطلب یہ تو ایک مجھے نظر آ گیا کہ یہ ایک ہوتا ہے جب آپ اپنے ہیلدی اینگر کو سپریس کرتے ہیں، لیکن ہیلدی اینگر کہیں گے کسے جو ہم نے شو کرنا ہے؟ نہیں، میرے حساب سے ہیلدی اینگر وہ ہے کہ جو آپ کے پرنسپل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک ہے اینگر ہمارا، عام طور پہ جو اینگر ہمارا پیدا ہوتا ہے اور وہ پیٹرن بیسڈ ہوتا ہے، یہ ایبسٹریکشنز اور یہ مینٹل پیٹرن جو ہمارے بن جاتے ہیں ان سے بنتا ہے وہ اینگر۔ وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کی، یہ بدتمیزی کیا ہے؟ یہ اصل میں میں نے سوسائٹی سے سیکھی ہوئی ہے، کچھ کانسیپٹ ہے میرے کہ یہ ہوتا ہے ٹھیک طریقہ، یہ ہوتا ہے ایٹیکیٹ، یہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو بیہیویئر ہے مجھے صرف وہی دکھ رہا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز چل رہی ہے، وہ اس وقت کس مشکل میں ہے، اس کے الیکٹرو کیمیکلز کیا کر رہے ہیں، اس کی فیلنگز کیا ہیں، اس کی تھاٹس کیا ہیں، یہ میرے سامنے نہیں ہے۔ میں اس کے صرف بیہیویئر کو دیکھتا ہوں، اس سے ایبسٹریکٹ کرتا ہوں کہ یہ بدتمیز آدمی ہے، یہ جو اس کی بیسس پر میں رسپونڈ کرتا ہوں، اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہی ڈز ناٹ ڈیزرو مائی ریسپیکٹ، اور مجھے یہ کرنا چاہیے، اس کو میں دیکھوں گا، جوتے ماروں گا، یہ کر دوں گا، یہ جو سارے یہ جو ہے، یہ دس از ناٹ اے ویری ہیلدی اینگر، this has more to do with my patterns۔ اس کو نکال دینا چاہیے۔ نکال دینا چاہیے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو مارنا چاہیے، نکال دینا چاہیے کا مطلب یہ کہ اس کو ہمیں ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اینگر وہ ہے کہ جو مثال کے طور پر کل کے واقعے سے آپ کو ملا، جڑا والا کے واقعے سے، یہ کل نہیں، یہ جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا، یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ وائی از دس ہیپننگ؟ وائی آر وی گیٹنگ ٹو دس لیول آف ڈس انٹیگریشن؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہیں اور قانون کچھ بھی نہیں کرتا اس کے بارے میں؟ یہ ایک اینگر، ایک فرسٹریشن جو ہے، اٹ از اے ہیلدی اینگر if it prompts me to do something about it. But not a good healthy anger to talk in the drawing room about, but to do something about it. کہ میں کچھ لکھنے کی، کچھ بات کرنے کی، کچھ اس طرف مائل کرے مجھے کہ ہم بات کریں اس کے بارے میں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یعنی ہم کیوں صفائی کے بغیر لوگوں کو ہم جواب دہ ہوں گے اس کے لیے؟ اگر ایک بھی جان چلی گئی، قرآن مجید یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی جان غلطی سے چلی گئی، اگر ایک بھی تمہاری جانتے بوجھتے تم نے مار دیا، تو گویا کہ ساری انسانیت تمہاری ہے۔ اس کو صفائی کا موقع دیں، 100 مجرم بچ جائیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، انہوں نے آخرت میں پھر بھی اللہ ہی کو فیس کرنا ہے، لیکن ایک مجرم اگر میرے ہاتھوں غلط پھنس گیا اور جانتے بوجھتے ہوئے میں نے مار دیا، اس کو صفائی کا موقع نہ دیا، تو پھر میں کیسے جاؤں گا؟ یہ سوچیں تو صحیح، ہم کیوں نہیں یہ سوچ رہے؟ اس خیر خواہی کی، اس فرسٹریشن کی، اس اریٹیشن کی، آئی بلیو کہ یہ بالکل اچھی اریٹیشن، اچھی فرسٹریشن ہے، وی شوڈ پروموٹ دیٹ۔ وہ جدھر کہ میری ذات انوالو نہیں ہے، جدھر کہ میرا پرنسپل انوالوڈ ہے، وہ فرسٹریشن، وہ اینگر، آئی تھنک دیٹس اے ویری ہیلدی اینگر۔ اٹ مینس دیٹ ہمارے اندر کچھ کانشینشسنس ہے
کسی نے کوئی کر دی زیادتی کر دی، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اریٹیشن بھی ہوئی، فرسٹریشن بھی ہوئی، آپ نے اپنے آپ کو سمجھایا اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کی. میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ وہ چیزیں جس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یعنی جس طرح میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرا ہر ایکشن اصل میں خدا کو رسپانس ہے، اسی طرح دوسرے کی طرف بھی یہ یاد رکھیں کہ وہ بھی خدائی کو رسپونڈ کر رہے ہیں. اس نے جو مجھے گالی دی ہے تو اصل میں مجھے نہیں دی، نو پرابلم. یعنی یہ میرے لیے کوئی ایگو کا مسئلہ نہ بنے. اس ایگو کو مجھے مارنا ہے، اس ایگو کو ختم کرنا ہے، اس ایگو کو ختم کرنا ہے، جو کہ اصل میں دوسرے کو یعنی اس جگہ پہ کھڑا کرتی ہے کہ تم میرے ساتھ ٹھیک کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ٹھیک کروں گا. نہیں، میں تمہیں اس لیے نہیں ٹھیک کروں گا کیونکہ تم کون ہو. یہ میں نہیں، میں کون ہوں ڈٹرمن کرنے والا. میں تمہارے ساتھ اس لیے ٹھیک کروں گا کیونکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں. Why should I have no reason and no way of deciding who you are. I want to prove that I am a servant of God. اس spirit کے ساتھ. تو مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگریسو نہیں ہونا لیکن ایکسپریس ضرور کرنا ہے. ایکسپریس کیا کرنا ہے؟ یعنی دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے بہت سارے مطالب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر کسی بات پر اس وقت کنڈیشننگ کی وجہ سے غصہ چڑھ رہا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ غصہ اصل میں ہماری کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے جی، اس کنسٹرکشن کو ریویو کریں، دیکھیں کدھر میرا پرنسپل ہے جو غصے کا باعث بن رہا ہے یا میری ذات ہے جو غصے کا باعث. کسی نے مجھے ہرٹ کیا ہے جس سے مجھے دکھ ہو رہا ہے یا کسی نے مجھے اپنے پرنسپل کو توڑنے پہ دکھ ہو رہا ہے. دیر ول بی اے ہیوج ڈفرنس. آپ ایک چیز میں یو کین اوور کم دیٹ. یہ بیسیکلی میری اور آپ کی کنسٹرکشن ہیں کہ جو ہماری سوشلی لرنڈ بیہیویئر پیدا کرتی ہیں. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. یہاں پر ایک آدمی نے اگر چھری کانٹا الٹا پکڑا ہوا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے، اس کے اوپر دیکھ کے لوگ ہنس دیں گے، لیکن اٹس جسٹ اے سوشل کنسٹرکشن، کچھ بھی نہیں ہے. اور اس چیز کو اتنا سیریسلی کیوں لیا جائے؟ اسی طرح سے اگر کسی نے مجھے گالی دے دی تو گالی ایک سوشل کنسٹرکشن ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. لیکن اگر جی کوئی جھوٹ بولتا جا رہا ہے تو اس پہ کیا یہ سوچا جائے گا کہ یا اگر میں سوچتی ہوں، مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ دوسرا انسان مسلسل جھوٹ بول رہا ہے تو اس میں یہ کروں گی کہ اس کی یہ کنسٹرکشن ہے، اس کی یہ کنڈیشننگ ہے اور مجھے غصہ نہیں کرنا. نہیں، وہ اصل میں اتنا ویک ہے کہ وہ سچ بول ہی نہیں سک رہا. لیکن اس پر دکھ ہونا چاہیے. یہ اپنے آپ کو کس وجہ سے ادھر بچانا چاہ رہے ہیں. وہ کسی نے بڑی اچھی ڈیفائن کی ہے. دیکھیں، a liar is a person who is brave towards people and a coward who is a coward towards people and brave towards God. یہ ہے ایک لائر. سوچیے ذرا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس چیز کے عوض. وہ جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو پڑھے نا تو ایک چیز بار بار آتی ہے سامنے، بار بار آتی ہے کہ یہود کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کے بجائے دنیا کو ترجیح دی ہے، آخرت کے بجائے دنیا کو سوچیے ذرا کہ ہر آدمی جب یہ معاملہ کر رہا ہوتا ہے، یہود بحیثیت قوم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر کے یہود کے. لیکن جب بھی انسان اس طرح سے جانتے بوجھتے ہوئے غلط کرتا ہے تو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اپنی آخرت کو چھوڑ کے دنیا کو ترجیح دے رہا ہوں. یہاں پر کچھ لوگوں کی کرٹیسزم سے بچ جاؤں. یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ایک آدمی جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولے. اس سے اس کو نکالنے یعنی یو آر ایکسیپٹیبل ٹو می ایون اف یو ناٹ پرفیکٹ، یو آر ایکسیپٹیبل ٹو می ود آل یور فلاز اینڈ ویکنیسز. یہ جب اس کو کانفیڈنس مل جاتا اگر بچپن میں تو اس کو جھوٹ بولنے کی عادت نہ ہوتی، نہیں مل سکا. اور پھر یہ کانشیسنس بھی نہیں ڈیولپ کی اس نے. پتا چلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلا ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے. یعنی کنڈیشننگ کا صرف فرق یہ پڑتا ہے، کنڈیشننگ اگر آپ کو پازیٹیولی مل جاتی ہے اچھائی کی تو اس کے نتیجے میں اصل میں یوں نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے باقی رستہ آسان ہو جائے گا. نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں میں ڈالے گا جدھر سے ڈیویشن بھی آسان ہوں گی، سب کچھ ہوگا. یو ول بی مور انکلائن ٹورڈز اٹ. اور پھر یہ کہ کنڈیشننگ مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچاتی. فار انسٹنس اف آئی پرووائڈ مائی چلڈرن ود اے گڈ انوائرمنٹ، میں ان کی اچھی کنڈیشننگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ادا ہوگی. اس سے وہ فرشتے نہیں بنیں گے، اس سے ان کی زندگی آزمائش سے خالی نہیں ہوگی، وہ نیک آدمی نہیں بن جائے گا.
اس کی نیکی اس کی کانشیسنیس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اسی طرح سے بری کنڈیشننگ کے بعد آدمی مجرم نہیں بن جائے گا، اس کی کانشیسنیس پہ ڈپینڈنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے ٹھہرانا ہے، ہی از ریسپانسبل فار اٹ. تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اچھا رول ماڈل بننا چاہیے، اچھی انوائرمنٹ دینی چاہیے، تو اس سے فرشتے پیدا ہو، نہیں ایسے نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. آپ کی بری انوائرمنٹ دینے سے بھی تو ابھی بھی تو ایسا ہو رہا ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ایک بیابان میں اگر آپ نے اس کو کاٹا نہیں ہے، ایسے ہی پودے گندے بندے اڑ رہے ہیں، اس میں کوئی قیمتی پودا بھی اگاتا ہے. پاکستان میں اچھے لوگ اس طرح پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی ہوئی، کبھی کوئی اچھا بھی پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح پیدا ہو رہے ہیں. اچھا وہ جو تھا مثال کے طور پر عرب سوسائٹی جو تھی، اس میں اس کا معیار یہ تھا کہ ہم سچ بولیں گے. بڑے بڑے واقعات ہیں اس کے. قصص العرب میں مجھے یاد ہے ایک واقعہ یہ تھا کہ اس کو سزائے موت ہو گئی ہے. وہ بندہ آ گیا کہ مجھے بس ایک دن کی مہلت دے دو. انہوں نے کوئی ضامن ہے، ایک آدمی اٹھ کے کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں. تو وہ سردار نے اس سے پوچھا کہ تم جانتے تھے؟ وہ واپس آ گیا مجرم، سزائے موت، اس کی موت کی ایگزیکیوشن ہو گئی. اس نے تم اس کو جانتے تھے جس کی تم نے ضمانت دی؟ کہتے نہیں جانتا نہیں تھا. پھر ضمانت کیسے دے دی؟ تم پھانسی لگ جاتی. کہتے ہیں عرب ہے، جھوٹ کیسے بولے گا. یہ بھی ایک کیریکٹر تھا. اور ایک کیریکٹر ابو لہب کا بھی تھا، کیونکہ صرف چالیں چل رہا تھا. یعنی یہ جو جنرلائزیشن ہے یہ نہیں ہو. اس سوسائٹی میں بھی بدترین لوگ پیدا ہو گئے اور اس سوسائٹی میں بہترین لوگ بھی پیدا ہو گئے. مسلمانوں کے اندر بہت ساری اس کی مثالیں ہیں، بہترین بھی پیدا ہو گئے، بدترین بھی پیدا ہو گئے. یہ نہیں ہوتا. یعنی آئی ڈونٹ تھنک اٹس اے میٹر آف پیورلی کنڈیشننگ. لیکن واٹ یو سیئنگ از اس کے نتیجے میں جو دکھ ہونا چاہیے. کیا کر رہا ہے ایک آدمی، کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے؟ بہت دکھ ہونا چاہیے. مول صاحب یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے، لائک ٹو فائنڈ سمبڈی ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، آپ اس کے لیے آپ کو فیلنگ تو ہوتی ہے، سوری بھی فیل کرتے ہیں، بٹ اگر کوئی ایسا تو پھر آپ اس کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. پھر آپ I'm not talking about اپنے کو کوئی فیملی میں یا کوئی فرینڈ ہے، تو پھر آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے؟ جسٹ واچ ہم، آپ اس کو سمجھائیں، اگر نہیں سمجھ سکتا تو جسٹ سے کہ ٹھیک ہے دیٹ از the way he is. یہ کرنا پڑے گا جی. دیکھیں اف یو کین اوائڈ ٹرسٹنگ ہم، یہ بھی کر لیں. کئی دفعہ یہ بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک اسپاؤز ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، بولتا چلا جا رہا ہے، پھر آ کے وہ کہتے ہیں ذرا مجھے پیسے دینا، مجھے بڑا ضروری کام ہے. اگر اوائڈ کر سکتے ہیں تو کریں. کئی دفعہ مشکل ہو جائے گا. یہ لیونگ ان سوسائٹی، کئی چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں اوائڈ کرنی بھی. ٹوٹلی اگری، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. آدمی کو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے کنویں میں چھلانگ لگانی پڑے، بٹ سم ٹائمز یو ہیو ٹو اگنور دیز تھنگ. کیا کچھ کریں گے؟ امبیرسنگ سا بھی ہو جاتا ہے، ہرٹ بھی ہوتا ہے، مگر آپ کہتے کہ کیا کر سکتے ہیں. وہی والی بات ہے کہ yes like that. رائٹ. I understand. Thank you. ٹھیک ہے جی، رائٹ جی. بہت شکریہ جی آپ سب کا.